محمد ہے زمانے والوں، جب بھی ہم اٹھتے ہیں کوہرام مچا دیتے گئے، جب بھی ہم اٹھتے ہیں کوہرام مچا دیتے گئے، یہ بھی سرکار کا کرم ہے، عنایت ہے، ہم جہاں بیٹھے وہاں رنگ جما دیتے گئے، ہم جہاں بیٹھے وہاں رنگ جما دیتے گئے، ہم جہاں بیٹھے وہاں رنگ جما دیتے ہیں۔ اگر ہو حق پرست تو اقرار کر کے زندہ گئے، اگر ہے حق پرست تو اقرار کر کے زندہ گئے، ادھورا کلمہ میرے خدا کو پسند نہیں، اسی لیے بریلوی کے تاجدار نے کہا کہ چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ان کی سمجھ میں کہاں یہ اصول آتے ہیں، ارے پھول کے پودوں پر ہی پھول آتے گئے، ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ گئے، جبن میں خاروں کے رہ کر بھی پھول زندہ گئے، منا کر جشن میلاد بتاتے گئے زمانے کو، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ گئے۔ منا کر جشن میلاد، میں جس طرح سبحان اللہ چاہتا ہوں اس طریقے سے آپ حضرات کی سبحان اللہ مجھے نہیں ملی، میں پھر یہ شعر کو دہراؤں گا، اور سبحان اللہ آپ یہاں سے کہیں گے تو مدینے تک آپ حضرات کی آواز جانی چاہیے، اس عقیدے سے آپ سبحان اللہ کہیں گے تو محفل کا نور آپ کو نصیب ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ ہر رسول زندہ گئے، جبن میں خاروں کے رہ کر بھی پھول زندہ گئے، منا کر جشن میلاد بتاتے گئے زمانے کو، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ گئے۔ سبحان اللہ، آپ غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے سبحان اللہ کہہ رہے کہ ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ گئے، جبن میں خاروں کے رہ کر بھی پھول زندہ گئے، منا کر جشن میلاد بتاتے گئے زمانے کو، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ گئے۔ اور آپ حضرات کو بتاؤں کہ کون علی، محراب میں علی ہے تو ممبر پہ بھی علی، کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ بھی علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ بھی علی، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ کون علی بتاؤ آپ کو؟ علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بخش تو چہرے بگاڑ دیتا ہے، علی کا بخش تو چہرے بگاڑ دیتا ہے، تو اس کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے منکر، علی تو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے، علی تو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ لافتہ کی شان ہے بکھرے ہوئے تیور کے ساتھ، قوت حق بھی ہے شامل قوت حیدر کے ساتھ، وہ تو یوں کہیے کہ دروازہ شکستہ رہ گیا، وہ تو یوں کہیے کہ دروازہ نکل آ گیا، ورنہ دیواریں بھی کھینچ آتی در خیبر کے ساتھ، ورنہ لافتہ کی شان ہے بکھرے ہوئے تیور کے ساتھ، قوت حق بھی ہے شامل قوت حیدر کے ساتھ، وہ تو یوں کہیے کہ دروازہ شکستہ رہ گیا، ورنہ دیواریں بھی کھینچاتی در حیدر کے ساتھ، ورنہ دیواریں بھی کھینچاتی در خیبر کے ساتھ، ورنہ دیواریں بھی کھینچاتی در خیبر کے ساتھ، کوئی کہیں بھی علی کو پکار سکتا ہے، کوئی کہیں بھی علی کو پکار سکتا ہے، علی سبھی کی مشکلیں ٹال سکتا ہے، وہ علی سبھی کی مشکلیں ٹال سکتا ہے، کہہ دو یزیدیوں سے کہ وہ اپنے دن گنے، کہہ دو یزیدیوں سے کہ وہ اپنے دن گنے، ورنہ علی لحد سے نکل کر بھی مار سکتا ہے، ورنہ علی لحد سے نکل کر بھی مار سکتا ہے۔ کون علی؟ علی زمینوں کا مولا، علی زمانے کا مولا، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی جمال دو عالم، علی زمانے سخن، علی تو ازل کے اندھیروں میں حق کی پہلی کرن، علی تو ولی، علی سے گریزاں نہ ہونا خدا کے لیے، علی تو قوت بازو کے مصطفیٰ کے لیے، کیوں بھٹک رہے ہو تم عاقبت دھنی کے لیے، پکار کر دیکھو کبھی انہیں مدد کے لیے، دنیا اسی کی غلام ہوتی ہے، علی علی ہی نہیں، علی جو مدد نہ کرے دنیا اسی کی غلام ہوتی ہے، جو علی کا غلام ہوتا ہے رنگ حیدر کا جس پر بھی چڑھ جائے اس بندے کا تو مر کر بھی نام ہوتا ہے، اس بندے کا تو مر کر بھی نام ہوتا ہے۔ آئیے حاضرین ذویل احترام، بلا کسی تاخیر شہر کے ممتاز ثناء خوان رسول محترم سید
عمر قادری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ غلامی پیش کرنے کی سعادت و سعید حاصل کرے. نعروں کا جواب دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. یا حبیب اللہ، خدا نے کلمے میں، خدا نے کلمے میں یہ اہتمام رکھا ہے کہ اپنے ساتھ محمد کا نام رکھا ہے، کہ اپنے ساتھ محمد کا نام رکھا ہے. یہ اور بات ہے، یہ اور بات ہے، کوئی عمل کرے نہ کرے، نماز میں بھی درود اور سلام رکھا ہے. پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا. تیری دعا کی بدولت، سبحان اللہ. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. شہزادہ غوث اعظم جلوے فرمانا ہے. حضرت کا چہرہ دیکھتے جائیے گا اور حضرت کے چہرے سے نور کو اپنے دل میں منور کرتے ہوئے بیٹھے رہے. حضرت کچھ ہی لمحات میں آپ حضرات سرکار کا خطاب فرمائیں، سماعت فرمائیں گے. نبی کی آمد، نبی کی آمد سے نور پھیلا، فضائے شب پر نکھار آیا. نبی کی آمد سے نور پھیلا، فضائے شب پر نکھار آیا. چمن میں کلیوں کے رخ پہ حسن و جمال آیا، کمال آیا. چمن میں کلیوں کے رخ پہ حسن و جمال آیا. سب مل کر، سب مل کر. چمن میں کلیوں کے رخ پہ حسن و جمال آیا، لایا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، آیا. عمر کی جرأت، عمر کی جرأت پہ جاؤ قربان، کہ جس سے شیطان بھی ہے لرزاں. عمر کی جرأت پہ جاؤ قربان، کہ جس سے شیطان بھی ہے لرزاں. عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، یا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا،
کمال آیا نبی تو سائی میں نبی تو سائی میں سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا نبی تو سائی میں سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لالا آیا کمال آیا مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لالا آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یادیں بن کر خیال آیا کمال آیا کہتے سبحان اللہ تین شعر نعت پاک کی پیش کرتا ہوئے میں اپنی جگہ لے لوں گا بڑا ہی پیارا کلام ہے مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ میلاد کی محفل جو سجانے میں لگے ہیں میلاد کی محفل جو سجانے میں لگے ہیں سجانے میں لگے ہیں سجانے میں لگے ہیں جنت میں وہ گھر اپنا بنانے میں لگے ہیں جنت میں وہ گھر اپنا بنانے میں لگے ہیں آرام سے لیٹے ہیں حلیمہ کے دلارے حلیمہ کے دلارے حلیمہ کے دلارے آرام سے لیٹے ہیں حلیمہ کے دلارے حلیمہ کے دلارے حلیمہ کے دلارے جبریل امی جھولا جھولانے میں لگے ہیں جبریل امی جھولا جھولانے میں لگے ہیں کہتے سبحان اللہ یا رب حب لی امتی دن رات یہ کہہ کر دن رات یہ کہہ کر دن رات یہ کہہ کر یا رب حب لی امتی دن رات یہ کہہ کر دن رات یہ کہہ کر دن رات یہ کہہ کر آقا میرے مولا کو منانے میں لگے ہیں آقا میرے مولا کو منانے میں لگے ہیں منانے میں لگے ہیں منانے میں لگے ہیں آقا میرے مولا کو منانے میں لگے ہیں کہیں نا سبحان اللہ اور ایک مرتبہ کہتے سبحان اللہ آقا میرے مولا کو منانے میں لگے ہیں کیسے میں کہوں جائے گی دوزخ میں یہ امت دوزخ میں یہ امت دوزخ میں یہ امت کیسے میں کہوں جائے گی دوزخ میں یہ امت دوزخ میں یہ امت دوزخ میں یہ امت آقا میرے امت کو بچانے میں لگے ہیں آقا میرے امت کو بچانے میں لگے ہیں سرکار کی محفل جو سجانے میں لگے ہیں جنت میں وہ گھر اپنا بنانے میں لگے ہیں کہ سبحان اللہ آخری شعر عقیدے والا کہ نا سبحان اللہ ایک اور مرتبہ کہتے سبحان اللہ محشر کی کڑی دھوپ میں سرکار کو دیکھا میرے سرکار کو دیکھا میرے غمخار کو دیکھا محشر کی کڑی دھوپ میں سرکار کو دیکھا میرے سرکار کو دیکھا میرے سرکار کو دیکھا امت کو وہ کملی میں چھپانے میں لگے
امت کو وہ کملی میں چھپانے میں لگے ہیں جنت میں وہ گھر اپنا بنانے میں لگے ہیں نعت پاک کی فرمائش ہے اس کے 2-3 شعر درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں سواری طیبہ سے چل پڑی ہے سواری طیبہ سے چل پڑی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں علا رہے ہیں سواری طیبہ سے چل پڑی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں سواری طیبہ سے چل پڑی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں اور ہمارے دامن میں کچھ نہیں ہے جو ہے تو آقا ہے عشق تیرا ہمارے دامن میں کچھ نہیں ہے جو ہے تو آقا ہے عشق تیرا اسی لیے تو فقیر سارے اسی لیے تو فقیر سارے تیری گلی میں کھڑے ہوئے ہیں اسی لیے تو فقیر سارے تیری گلی میں کھڑے ہوئے ہیں سواری طیبہ سے چل پڑی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں اور یہاں پہ لاکھوں سکندر آئے نہ بانس باقی نہ بانسری ہے یہاں پہ لاکھوں سکندر آئے نہ بانس باقی نہ بانسری ہے مگر ہمارے نبی کے جھنڈے مگر ہمارے نبی کے جھنڈے ازل کے دل سے گڑے ہوئے ہیں مگر ہمارے نبی کے جھنڈے ازل کے دل سے گڑے ہوئے ہیں سواری طیبہ سے چل پڑی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں بڑا ہی پیارا شعر کہتے سبحان اللہ کوئی تو بولے جسے خدا نے نہیں دیا ہے نبی کا صدقہ کوئی تو بولے جسے خدا نے نہیں دیا ہے نبی کا صدقہ ہمارے بچے تو مصطفیٰ کے ٹکڑے کھا کر بڑے ہوئے ہیں ہمارے بچے تو مصطفیٰ کے ٹکڑے کھا کر بڑے ہوئے ہیں سواری طیبہ سے چل پڑی ہے حضور تشریف
لا رہے ہیں. آخری شعر اس نعت پاک کا کہتے سبحان اللہ. عقیدے والا شعر. وہ کہہ رہے ہیں خدا سے مانگو ہمیں یہ دھن ہے نبی سے لیں گے. وہ کہہ رہے ہیں خدا سے مانگو ہمیں یہ دھن ہے نبی سے لیں گے. وہ اپنی ضد پر پڑے ہوئے ہیں ہم اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں. وہ اپنی ضد پر پڑے ہوئے ہیں ہم اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں. سواری طیبہ سے چل پڑی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں. سبحان اللہ. رسالت نہ میں مدینے میں اجنبی ہوں نہ کوئی سرکار اجنبی ہے. قسم ہے اے نسبت غلامی یہ خاک مجھ میں رچی بسی ہے. میرے عمل مجھ سے کہہ رہے ہیں تو دوزخی ہے تو دوزخی ہے. تمام اپنی اپنی نسبتوں پر ناز کریں گے. شعر کے آخری میں اتنی بلند سبحان اللہ نکلے گی کہ مدینہ منورہ تک آپ حضرات کی آواز جائے گی. کہتے ہیں کہ نہ میں مدینے میں اجنبی ہوں نہ کوئے سرکار اجنبی ہے. قسم ہے اے نسبت غلامی یہ خاک مجھ میں رچی بسی ہے. میرے عمل مجھ سے کہہ رہے ہیں تو دوزخی ہے تو دوزخی ہے. مگر یہ کہتی ہے ان کی نسبت تو جنتی ہے تو جنتی ہے. مگر یہ کہتی ہے ان کی نسبت تو جنتی ہے تو جنتی ہے. ہر سمت برستی ہوئی رحمت کی جھڑی ہے. یہ سرور کونین کے آنے کی گھڑی ہے. جتنی بھی طلب ہے میرے سرکار سے مانگو. اللہ کی رضا آپ کی چوکھٹ پہ کھڑی ہے. اللہ کی رضا آپ کی چوکھٹ پہ کھڑی ہے. شدت کی دھوپ ابر کرم بن کے رہ گئی. ڈوبے ہوئے فلک پہ ستارے ابھر گئے. تشریف لائے جب آقا جہان میں پھول ڈھونڈتے تھے شاخ سے کانٹے کدھر گئے. پھول ڈھونڈتے تھے شاخ سے کانٹے کدھر گئے. جو لاکھوں کے لشکریوں میں تنہا دکھائی دے جس شخص کی تنہائی بھی لشکر دکھائی دے. تاریخ میں ایک اور امام ایسا بتاؤ چادر جوڑ لے تو پیغمبر دکھائی دے. چادر جوڑ لے تو پیغمبر دکھائی دے. پیا جس نے زہر کا جام وہ بیٹا علی کا ہے. جو آیا کربلا میں کام وہ بھی بیٹا علی کا ہے. جو ہے بغداد میں سویا وہ بھی بیٹا علی کا ہے. جو ہے کلیر میں بھی سویا وہ بھی بیٹا علی کا ہے. تمہیں معلوم ہے کیا ہے ہندوستان والوں جو لایا ہند میں اسلام وہ بھی بیٹا علی کا ہے. جو لایا ہند میں اسلام وہ بھی بیٹا علی کا ہے. کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے. راہ دشوار ہو جانے کی مگر جائیں گے. نعرے حیدری ہر وقت لگاتے رہیے. کچھ تو ایسے ہے کہ نعروں سے ہی مر جائیں گے. کچھ تو ایسے ہے کہ نعروں سے ہی مر جائیں گے. اور سید رضوان پایا صاحب کا چہرہ دیکھتے جائیے اور یہ شعر ملاحظہ فرماتے جائیے. کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے. راہ دشوار ہو جانے کی مگر جائیں گے. نعرے حیدری ہر وقت لگاتے رہیے. کچھ تو ایسے ہے کہ نعروں سے ہی مر جائیں گے. یہ کوئی اور نہیں نسل ابو طالب ہے. یہ کوئی اور نہیں نسل ابو طالب ہے. جنگ میں آئے ہیں تو جیت کے گھر جائیں گے. جنگ میں آئے ہیں تو جیت کے گھر جائیں گے. جو لاکھوں کے لشکریوں میں تنہا دکھائی دے جس شخص کی تنہائی بھی لشکر دکھائی دے. تاریخ میں ایک اور امام ایسا بتاؤ چادر جوڑ لے تو پیغمبر دکھائی دے. چادر جوڑ لے تو پیغمبر دکھائی دے. چادر جوڑ لے تو پیغمبر دکھائی دے. علی کے جانشی بن کر جو آئے شاہ جیلانی. علی کے جانشی بن کر جو آئے شاہ جیلانی. انہی کی زندگی بھی ساتھ لائے شاہ جیلانی. اگر ان کی نسبت سے کام لینے کا سلیقہ ہو کیا کچھ کر نہیں سکتا گدائے شاہ جیلانی. کیا کچھ کر نہیں سکتا گدائے شاہ جیلانی. کیا کچھ کر نہیں سکتا گدائے شاہ جیلانی. کسی کو زمانے کی دولت ملی کسی کو جہاں کی حکومت ملی. ہم اپنے مقدر پہ قربان جائے ہمیں غوث اعظم کی نسبت ملی.
یا غوث ہو تم عبد القادر، اتنا ہی سہارا کافی ہے، جینے کے لیے عاشق کو بس نام تمہارا کافی ہے، بغداد کے گلشن میں آ کر جنت کی تمنا کون کرے، یا غوث تمہارے عاشق کو بس ایک نظارہ کافی ہے، یا غوث تمہارے عاشق کو بس ایک نظارہ کافی ہے۔ آئیے حاضرین ذویل احترام، بلا تاخیر گزارش بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرنے جا رہا ہوں حضرت العلامہ مولانا ترجمان قادریت شیخ سید رضوان پاشا قادری صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ سے کہ وہ اپنے خطاب سے ہم سب کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ حضرت کے خطاب کے بعد تناول طعام کا اہتمام بھی کیا گیا ہے، آپ حضرات تناول طعام کر کر یہاں سے جائیں گے۔ حضرت کی بارگاہ میں ایک شعر کے ساتھ عریضہ خطاب پیش کرتا ہوں کہ میں تیرے حسن و بیاں کے صدقے، میں تیرے حسن و بیاں کے صدقے، میں تیری میٹھی زباں کے صدقے، جو نور بن کر دلوں میں اترے ہے کتنا دلکش خطاب تیرا، جو نور بن کر دلوں میں اترے ہے کتنا دلکش خطاب تیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، والصلاة والسلام علی خیر الورى بدر الدجى صدر العلا نور الہدى کف الورى، سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد المصطفى وعلى آلہ أولي الصدق والصفا وأصحابہ نجوم الہدى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاقلعن عليك إنك بالواد المقدس طوى، وقال تبارك وتعالى فإنك لعلى خلق عظيم، صدق الله العظيم، وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ ووارث حالہ ومظہر کمالہ وابنہ الکریم وولدہ الشریف الغوث العظم والحمد للہ رب العالمین۔ داعی اجلاس محترم مولانا عبدالعزیز سہروردی قادری نقشبندی صاحب مدت فیوزہ، محترم مولانا یوسف نقشبندی صاحب قادری مدت فیوزہ، امام مسجد حاضہ حافظ و قاری مولانا عبدالحی صاحب قادری مدت فیوزہ، ثناخان محترم و معزز ثناخان رسول محترم عمر قادری صاحب مدت فیوزہ، ناظم اجلاس مد ظلہ العالی، محفل میں تشریف فرما انتہائی معزز و مکرم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز ساتھیوں، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پورے حیدرآباد کا جوش حبیب فاطمہ نگر میں آ کر بیٹھ گیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، میرا چوتھا جلسہ ہے جس میں خطاب کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے اور بہت تھکا ہوا ہوں، مگر آپ حضرات کے چہرے، آپ حضرات کا جوش اللہ سلامت رکھے۔ عزیز دوستو، بڑی تعداد میں نوجوان جمع ہیں اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام جمع ہیں۔ عزیز دوستو، چند گزارشات بہت تیزی کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ آپ نے مجھ سے بیشتر نبیر بندہ نواز مولانا کاشف پاشا صاحب کا انتہائی ولولہ انگیز خطاب آپ نے سنا، ان سے قبل انتہائی عالمانہ، عارفانہ، محققانہ خطاب میرے استاذ محترم حضرت مولانا مصطفیٰ شریف صاحب مدت فیوزہ سے آپ نے سماعت کیا۔ دو خطابات آپ نے سن لیے ہیں، دو چار باتیں میں بھی بہت تیزی کے ساتھ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ آج کا جو عنوان ہے وہ بہت خوبصورت عنوان ہے۔ عزیزان گرامی قدر، مولانا عبدالعزیز سہروردی صاحب مختلف انداز سے سوچتے ہیں اور اچھے اچھے کام علماء کو لگاتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، آپ کا کمال ہے، ٹاپک چنتے ہیں جلسے کی تاکہ علماء بندھے رہیں
اور ادھر ادھر کی باتیں نہ ہونے پائیں. یہ بہت اچھا ہے, اچھا طریقہ ہے. آج کے جلسے کے لیے انہوں نے عنوان رکھا ہے تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی قدر, تعظیم کس کو کہتے ہیں؟ تعظیم کہتے ہیں ادب کو. اور اردو میں بہت خوبصورت محاورہ ہے, با ادب با نصیب, بے ادب بد نصیب. عزیز دوستو, قصہ یہی ہے کہ جو ادب والا ہوتا ہے وہ نصیب والا ہوتا ہے, اور جو بے ادب ہوتا ہے پھر اس کے نصیب اچھے نہیں ہوتے. اب یہ حبیب فاطمہ نگر کے نوجوانوں کے نصیب ہیں کہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں پورے کے پورے با ادب بیٹھے ہیں. عزیزان گرامی قدر, ادھر ادھر کا کوئی یہاں بیٹھا ہوا ہی نہیں ہے. اگر اتنے نعروں میں وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا, مر جائے گا. عزیزان گرامی قدر, ادھر ادھر کا آ جائے ایسی مجلس میں وہ کہاں سے بیٹھے گا؟ عزیزان گرامی قدر, یہ جوش, یہ عقیدت, یہ محبت, یہ تڑپنا, یہ مچلنا, یہ سب کچھ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشقوں کی علامات ہیں. عزیز دوستو, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در کے وفادار بیٹھے ہیں, غوث اعظم دستگیر کے در کے خادم بیٹھے ہیں, حضرت خواجہ غریب نواز زند الولی کے نام لیوا بیٹھے ہیں, سارے کے سارے ادب والے بیٹھے ہیں. عزیزان گرامی قدر, ادب یہ بڑی دولت ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے, اور اللہ جس پر کرم فرمانا چاہتا ہے, اور اللہ جس کو اپنا بنانا چاہتا ہے, اور اللہ اپنے خاص بندوں میں جس کو شامل کر لینا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس بندے کو ادب کی دولت عطا فرما دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جس کو محروم کرنا چاہتا ہے, اپنے فضل سے دور کرنا چاہتا ہے, اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کو راندہ بارگاہ بنا دیا جائے, اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو اپنی رحمتوں سے دور کر دیا جائے, تو اللہ تعالیٰ عبادت کی توفیق نہیں چھینتا, اللہ تعالیٰ اس کو ادب سے محروم کر دیتا ہے. عزیزان گرامی قدر, عبادت سارے فرقے کرتے ہیں مگر ادب سارے فرقے نہیں کرتے. ادب کرنے والی پوری دنیا میں ایک جماعت ہے, اس جماعت کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں. عزیزان گرامی قدر, عبادت کرنے والی ساری جماعتیں ہیں. نماز سب جماعتوں کے پاس ہے, مسجد سب جماعتوں کے پاس ہے, سجدے سب جماعتوں کے پاس ہے, روزے سب جماعتوں کے پاس ہے, صدقات سب جماعتوں کے پاس ہے, خیرات سب جماعتوں کے پاس ہے, اور اللہ اللہ کرنا یہ ساری جماعت کے سارے لوگوں کو حاصل ہے, مگر حضور کی بارگاہ کا ادب کرنا یہ سنیوں کو نصیب ہوا کرتا ہے. عزیزان گرامی قدر, یہ سنیوں کی قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے حبیب کے در کا ادب نصیب فرمایا, اور یہ صرف حضور کا ادب نہیں کرتے. عزیزان گرامی قدر, حضور تو حضور ہیں, 1400 سال کے بعد حضور کے خاندان کا کوئی بچہ نظر آ جائے تو سنی نثار ہو جایا کرتے ہیں. عزیزان گرامی قدر, محبتیں, بے پناہ محبتیں ان کو ملتی ہیں, بے پناہ پیار ان کو ملتا ہے, بے پناہ ادب ان کو ملتا ہے, بے پناہ اکرام ان کو ملتا ہے. عزیزان گرامی قدر, میرے دونوں جانب عالم بیٹھے ہیں. عزیزان گرامی قدر, عبدالعزیز سہروردی بھی جگید عالم ہیں, مولانا عبدالحی صاحب بھی جگید عالم ہیں. عزیزان گرامی قدر, یہ بازو بیٹھے, انہوں نے مجھے بیچ کی کرسی پر بٹھایا. کیوں بٹھایا؟ عزیزان گرامی قدر, یہ بھی جامعہ نظامیہ سے پڑھے ہوئے, یہ بھی جامعہ نظامیہ سے پڑھے ہوئے, پھر مجھے بیچ کی کرسی کیوں مل گئی؟ یہ کہتے ہیں ہم آپ کے علم کی وجہ سے آپ کو نہیں بٹھا رہے ہیں, نسبت رسول کی وجہ سے بٹھا رہے ہیں. عزیزان گرامی قدر, ادب ہے, یہ اہل سنت و جماعت کا خاصہ ہے کہ یہ جماعت والے ادب والے ہوتے ہیں. عزیز دوستو, کسی جماعت میں آپ کو ادب نہیں ملے گا. ادب ملے گا اللہ کا تو اسی جماعت میں, ادب ملے گا رسول اللہ کا تو اسی جماعت میں, ادب ملے گا قرآن کا تو اسی جماعت میں, ادب ملے گا اصحاب کا تو اسی جماعت میں, ادب ملے گا اہل بیت رسول کا تو اسی جماعت میں, ادب ملے گا اولیاء اللہ کا تو اسی جماعت میں, ادب ملے گا ماں باپ کا تو اسی جماعت میں, ادب ملے گا دادا دادی کا, نانا نانی کا تو اسی جماعت میں, ادب ملے گا پیر کا تو اسی جماعت میں, ادب ملے گا استاد کا تو اسی جماعت میں, ادب ملے گا مسجد کا تو اسی جماعت میں, ادب ملے گا کعبے کا تو اسی جماعت میں. عزیزان گرامی قدر, با ادب با نصیب ہوتا ہے. اب با ادب با نصیب لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اہل سنت و جماعت کو دیکھنے کی ضرورت ہے. عزیزان گرامی قدر, سنیوں کا کمال کیا ہے؟ سنی گناہگار ہو سکتا ہے, سنی خطا کار ہو سکتا ہے, سنی سے نمازیں کبھی کبھی چھوٹ سکتی ہیں, مگر حضور کا ادب سنی سے کبھی نہیں چھوٹ سکتا. عزیزان گرامی قدر, یہ ادب اللہ تعالیٰ نے اہل سنت و جماعت کو عطا فرمایا. اور پھر یہ خوش قسمتی ہماری
کہ ہم ادب والوں میں پیدا ہو گئے۔ عزیزان گرامی قدر، کہیں بھی اللہ پیدا فرما سکتا تھا مگر اس نے ادب والوں میں پیدا فرمایا۔ ادب والوں کو کیا ملتا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، ادب رسول کا تو بہت آگے۔ عزیزان گرامی قدر، رسول تو بہت بابرکت ہیں، بڑی شان والی ہستی ان کی ہے۔ میں آپ کو قرآن سناتا ہوں۔ عزیز دوستوں، میں چند باتیں قرآن سے رکھتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی باتیں قرآن سے کروں تاکہ بات مضبوط ہو اور لوگوں کے عقیدے میں مضبوطی آئے۔ عزیزان گرامی قدر، اور کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ اہل سنت کے علماء ہوائی باتیں کرتے ہیں، قصے کہانیاں سناتے ہیں۔ عزیز دوستوں، میں قرآن سنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن اٹھائیں آپ، سورہ طٰہٰ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا سارا واقعہ اس میں آپ کو ملتا ہے۔ پورا واقعہ میں نہیں سناؤں گا چونکہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے کھانا نہیں کھایا۔ عزیز دوستوں، بڑا گناہ ہو رہا ہے کہ کھانا کھائے بغیر آپ بیٹھے ہیں۔ عزیز دوستوں، مجھے آپ کا پورا خیال ہے، مولانا عبدالعزیز صاحب کو چاہیے تھا کہ پہلے کھانا کھلاتے پھر جلسہ کرتے۔ عزیز دوستوں، یہ ظلم ہو رہا ہے، رات کے 12:30 بج گئے ہیں۔ بہرحال میرے دوستوں، میں پورا قصہ نہیں سناتا، میں قصے سنانے بیٹھ جاؤں تو پھر بہت سناتا ہوں اور پھر آپ پریشان ہو جائیں گے۔ عزیز دوستوں، سیدھے بالکل پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرتا ہوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا پورا قصہ قرآن میں ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی بیوی دونوں کے دونوں نکلے اور جا رہے ہیں، سردی پورے عروج پر ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بی بی صفورہ سے فرمایا، سردی ہو رہی ہے آپ کو، میں آگ کا انتظام کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام چل پڑے آگ کی تلاش میں۔ وہاں ایک درخت تھا، درخت سے اللہ پاک نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیر میں چپل تھی۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ نے کلام شروع کیا اور جو ہی اللہ کا کلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سننا شروع کیا، پہلی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ اے موسیٰ، اب میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں، پہلے آپ اپنی نالین کو نکال دیں اور اپنی چپل کو نکال دیں، آپ وادی مقدس میں پہنچ گئے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے اس میں جو پیغام دیا ہے، عزیز دوستو، وہ پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ انسان جب کسی مقدس وادی میں پہنچ جائے اپنے نالین کو نکال دے۔ عزیز دوستو، چپل کے ساتھ بھی بات سنی جا سکتی تھی، چپل کے ساتھ بھی کلام سنا جا سکتا تھا، وہ پیغمبر تھے اور عزیزان گرامی قدر اللہ ان سے کلام کر رہا تھا، مگر اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ باتیں بعد میں ہوں گی، ادب پہلے ہوگا۔ اور ادب کس کا؟ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ فرما رہا ہے وادی مقدس کا ادب کرو، اس مقام کا ادب کرو۔ عزیز دوستو، پتہ کیا چل رہا ہے کہ اسلام ادب کا دین ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ادب کس کا کیا جا رہا ہے؟ پہاڑ کا ادب کس کا کیا جا رہا ہے؟ وادی مقدس کا۔ عزیزان گرامی قدر، جن وادیوں میں موسیٰ علیہ السلام پہنچ جائیں وہ وادی ادب والی ہے تو پھر اس مصطفیٰ کا کیا کہنا۔ عزیزان گرامی قدر، حضور کون ہے؟ عرش پر مصطفیٰ کریم پہنچے اور یاد کیا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا اپنے نالین کو نکال دو۔ موسیٰ علیہ السلام عرش پر نہیں گئے تھے، اسی زمین پر پہنچے تھے تو اللہ نے فرمایا تھا نالین نکال دو۔ مصطفیٰ کریم نے سوچا کہ اب میں تو اللہ کے عرش پر جانے لگا ہوں، مجھے بھی چاہیے کہ میں نالین نکال دوں۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے مصطفیٰ، وہ موسیٰ تھے، ان کو نالین نکالنے کا حکم دیا گیا تھا، آپ مصطفیٰ ہیں، اے میرے محبوب نالین کے ساتھ آ جائیں، میرا عرش بھی آپ کے نالین چومنا چاہتا ہے۔ عزیز دوستو، رسول اللہ علیہ السلام کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ عزیزان گرامی قدر، حضور پاک علیہ السلام کی شان کیا ہوگی؟ حضور کا ادب کیا ہوگا؟ آپ خود اندازہ لگائیں حضور کو اللہ نے کیسا بنایا ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی قدر، وادی کا ادب یہ اللہ پاک نے فرمایا۔ اب ادب سے ملتا کیا ہے؟ یہ بھی قرآن سے میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، سنیں گے نا آپ حضرات انشاءاللہ۔ عزیزان گرامی قدر، ادب سے کیا ملتا ہے؟ قرآن سے پوچھیں۔ عزیز دوستو، یہ واقعہ بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 3 الگ الگ مقامات پر نازل فرمایا ہے۔ پورا واقعہ کبھی مولانا عبدالعزیز سہروردی آپ کو سنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل 90 پارے میں بھی دی۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل دی، اور اسی بات کو پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کے علاوہ سورۃ الفرقان میں 19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان فرمایا۔ پھر اس کے اشارے مختلف موقعوں پر ملتے ہیں قرآن کے، میں صرف اشارہ دے رہا ہوں، سارا واقعہ نہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں آئے، آ کر فرعون کو چیلنج کیا۔ فرعون نے کہا یہ کون ہیں؟ درباریوں نے کہا یہ جادوگر معلوم ہوتے ہیں، ان ھذا لساحر علیم۔ ان لوگوں نے کہا یہ جادوگر معلوم ہوتے ہیں۔ تو فرعون نے کہا کیا جائے؟ تو ان لوگوں نے کہا پورے ملک کے جادوگروں کو ہم جمع کریں تاکہ یہ جادوگر کو وہ ہرا سکیں۔ تو فرعون نے پورے مصر کے جادوگروں کو اکٹھا کیا،
بلایا اور ان کو اپنے پاس بلایا. موسیٰ علیہ السلام کو بھی بلا بھیجا. ادھر سے موسیٰ علیہ السلام آئے, ادھر پورے جادوگر کھڑے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ جادوگر آئے, جو ہی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. عزیز دوستو, جو پیغمبر ہوتے ہیں ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں پیغمبر ہوں, ان کے چہرے بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنا دوست بنایا ہوا ہے, اللہ کی دوستی ہمیں نصیب ہو گئی ہے. چہرے کا نور پکار پکار کر بول رہا تھا میں پیغمبر ہوں. عزیزان گرامی قدر, سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ان جادوگروں نے دیکھا. فرعون بھی بیٹھا ہے, میں آپ کو ادب سے ملتا کیا ہے وہ سنا رہا ہوں. عزیز دوستو, تعظیم رسول کی محفل میں آپ بیٹھے ہیں, ادب کے بدلے ملتا کیا ہے؟ نماز کے بدلے نیکیاں ملتی ہیں, اور حج کے بدلے گناہ معاف ہوتے ہیں. روزوں کے صدقے انسان کو روزے کے بدلے طہارت قلب نصیب ہوتی ہے, تزکیہ نصیب ہوتا ہے. مال صدقہ اور خیرات کرو تو انسان کا مال پاک ہوتا ہے. ادب کرو تو کیا ملتا ہے؟ قرآن سے پوچھیں میرے دوستو. اس مجلس سے اٹھنے سے قبل ادب کا جو آپ کا لیول ہے اس میں بے پناہ اضافہ ہونا چاہیے, چونکہ مجلس اسی واسطے رکھی گئی, یا جلسہ اسی واسطے رکھا گیا کہ ہم سمجھیں, ہم جانیں, ہم پہچانیں کہ ادب کی اسلام میں اہمیت کیا ہے. میرے دوستو, ایک طرف کافر کھڑے ہیں جادوگر, ایک طرف پیغمبر کھڑے ہیں موسیٰ. عزیزان گرامی قدر, ان جادوگروں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین. جادوگروں نے کہا اے سیدنا موسیٰ, آپ اپنا کام کریں گے یا ہمیں اپنا کام کرنا ہوگا؟ پہلے ہم دونوں میں سے کون اپنا کرتب دکھلائے گا؟ ان لوگوں نے ادب کا مظاہرہ کیا. آپ اپنا عصا ڈالیں گے یا ہم اپنی رسیاں ڈالیں؟ عزیزان گرامی قدر, وہ جادوگر مسلمان نہیں تھے مگر ان لوگوں نے ادب کا مظاہرہ کیا. وہ مسلمان نہیں تھے مگر انہوں نے پیغمبر کا ادب کیا. بدلے میں کیا ہوا؟ عزیز دوستو, کافر تھے, پیغمبر کا جو ہی ادب کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے پیغمبر کا ادب کرتا ہے کافر ہوتا ہے تو میں ایمان کی دولت عطا فرما دیا کرتا ہوں. عزیز دوستو, قرآن میں پھر پوری تفصیلات ملتی ہیں. آمنا برب ہارون و موسیٰ, ان لوگوں نے کہا ایمان لائے موسیٰ کے رب پر, ہارون کے رب پر. عزیز دوستو, آئے تھے دشمنی نکالنے کے لیے, آئے تھے جادو دکھانے کے لیے, آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کو بے لاجواب کرنے کے لیے, مگر ادب جو ہی کیا. اللہ فرماتا ہے جو میرے محبوب کا ادب کرتا ہے, جو میرے رسول کا ادب کرتا ہے, جو میرے پیغمبر کا ادب کرتا ہے, کافر ہوتا ہے تو ایمان کی دولت عطا کر دی جاتی ہے. عزیزان گرامی قدر, یہ ہیں ادب کی برکتیں. ایک واقعہ میں سناتا ہوں, آپ کی باتیں سمجھ میں آئیں گی. عزیز دوستو, آج چونکہ سارے کے سارے غوث پاک کے عاشق بیٹھے ہیں, بڑے پیر کی زندگی سے ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. عزیزان گرامی قدر, ادب سے ملتا کیا ہے ذرا غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سنیں. عزیزان گرامی قدر, بڑے پیر غوث الاعظم دستگیر کا بہت خوبصورت واقعہ ادب کے حوالے سے سنیں, پھر ہم حضور کی بارگاہ میں ضرور حاضری لگائیں گے. عزیزان گرامی قدر, ہم وسیلے والے ہیں, نیچے سے اوپر جایا کرتے ہیں. عزیز دوستو, جو بے وسیلے ہیں ادھر سے ادھر بیچارے پریشان ہیں. عزیزان گرامی قدر, وسیلے والوں کو بڑی آسانی ہے. عزیز دوستو, پہلے پیر کا دامن, پیر کے ہاتھ میں پیرانے پیر کا دامن, پیرانے پیر کے ہاتھ میں مولا علی کا دامن, مولا علی کے ہاتھ میں رسول اللہ کا دامن, اور رسول اللہ کا ہاتھ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے رسول اللہ کا ہاتھ رسول اللہ کا ہاتھ نہیں ہے, ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. عزیزان گرامی قدر, ہم بڑی قسمت والے ہیں کہ سسٹم کے ساتھ جاتے ہیں. عزیزان گرامی قدر, ہم بغیر سسٹم کے جاتے نہیں. یہ جو پریشان ہوتے ہیں جو وسیلے چھوڑ دیا کرتے ہیں. عزیز دوستو, بہرحال آئیے بڑے پیر کی بارگاہ میں حاضری لگاتے ہیں. سنیں گے نا حضرات انشاءاللہ؟ بھوک زیادہ تو نہیں لگی آپ لوگوں کو؟ عزیز دوستو, میں تو کھا چکا ہوں کھانا, اس واسطے آپ لوگوں کا خیال کرنا میری ذمہ داری ہے. عزیز دوستو, حضرت سیدنا پیران پیر غوث الاعظم دستگیر اپنی زندگی کا واقعہ بیان فرماتے, جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ادب کی ویلیو کیا ہے اور ادب سے کیا ملتا ہے. بڑے پیر غوث الاعظم دستگیر کے ایک دوست تھے, ان کا نام تھا ابو سعید. ابو سعید ان کا نام, بڑے پیر کے کلاس میٹ, جماعت ساتھی, کلاس میٹ غوث الاعظم دستگیر کے. اور غوث پاک کی جماعت میں ایک اور بندہ تھا, اس کا نام تھا ابن سقا. بڑے پیر, ابن سقا, ابو سعید, یہ تینوں اکٹھا پڑھا کرتے تھے ایک ہی جماعت میں. ایک دن جماعت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بات نکل گئی, استاد کہیں گئے ہوئے تھے, بات چل پڑی. لوگوں نے کہا, بچوں نے کہا, اور اس زمانے کے غوث بغداد آئے ہوئے ہیں, تو ان لوگوں نے تینوں نے پلان کر لیا کہ ہمیں ان سے جا کر ملاقات کرنی ہے. جا کر ہم ملاقات کرتے ہیں, فائدہ ان سے دیکھیں گے کہ ہیں وہ کون, زیارت کرتے ہیں. تینوں نے پلان کر لیا. اب کلاس پھر شروع ہوئی. کلاس جو ہی ختم ہوئی, تینوں اپنی کلاس سے نکلے اور اس زمانے کے غوث سے ملاقات کرنے کا ارادہ کیا. تینوں جا رہے ہیں. ابن سقا جو بندہ تھا غوث پاک کا جماعت ساتھی, کلاس میٹ, اس نے کہا
میں جا کر حضرت سے ایسا سوال کروں گا حضرت بھول جائیں گے کہ میں ہوں کون، ایسا پریشان ہوں گے حضرت، دیکھو حضرت سٹ پٹائیں گے آج ایسا سوال کروں گا۔ عزیزان گرامی قدر، اس کو علم پر بہت ناز تھا اور حضرت کو لاجواب کرنے کا اس نے ارادہ کر لیا تھا۔ عزیز دوستو، علم پر ناز کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی۔ عزیز دوستو، علم کو محبوبوں کے قدموں میں قربان کر دینا چاہیے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ سارے کے سارے جانتے ہیں مولانا جلال الدین رومی کو، بات تھوڑا سا ہٹ کر جا رہی ہے، ادب سے ایک بات مجھے بول دیں، یاد آ گئے مولانا رومی، تو اس کو ان کو چھوڑے بغیر، ان کا ذکر کیے بغیر میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ مولانا جلال الدین رومی بیٹھے ہیں اور درس دے رہے ہیں، سامنے اسی طرح نوجوان بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ ان کا خطاب سن رہے ہیں۔ ادھر سے حضرت شمس الدین تبریز چل پڑے اور آئے مولانا جلال الدین رومی کی مجلس میں آئے، دیکھا وہ کتاب پڑھ رہے ہیں بچے اور ان کے سامنے سارے طلبہ بیٹھے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی آئے، مولانا جلال الدین کے پاس ان کے پیر آئے، آ کر کھڑے ہو گئے، فرمائے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، کتاب کی طرف دکھا کر۔ مولانا رومی نے مسکرایا، مسکرا کر فرمایا آپ دیوانے، آپ کو کیا پتا کہ کتاب کیا ہے۔ وہ بھی مرید نہیں ہوئے تھے، ایک اجنبی شخص کو انہوں نے دیکھا، بال بکھرے ہوئے ہیں اور زلف پھیلے ہوئے ہیں اور بالکل اپنی دنیا میں گم ہیں، آ کر پوچھا یہ کیا ہے۔ مولانا رومی مسکرائے، مسکرا کر فرمایا تمہیں کیا خبر کہ یہ کیا ہے۔ تو وہ انہوں نے کہا ان کو نہیں، یہ مجھے نہیں پہچان رہے، ان کو اپنا عرفان دینا چاہیے۔ فوراً وہ کتاب اٹھا لی، جو ہی کتاب اٹھائی مولانا رومی نے سوچا کتاب دیکھ کر رکھ دیں گے، کتاب اٹھائی، دوڑنے لگے۔ جو ہی یہ دوڑے، بچے پیچھے، استاد پیچھے، مولانا رومی نے فرمایا کدھر جا رہے ہو حضرت، کیا ہو رہا ہے، میری زندگی کا سرمایہ ہے اس کتاب میں۔ آپ بولیں گے کتاب جانے دو، دوسری کتاب خرید لیں گے۔ وہ پرنٹنگ کا دور نہیں تھا، کتابیں ہاتھوں سے لکھی جاتی تھیں، کتابوں کے لیے لوگ سفر کیا کرتے تھے۔ مولانا رومی کی زندگی کا پورا ذخیرہ تھا، وہ اٹھائے اور دوڑنے لگے۔ ادھر جو ہی وہ دوڑے، پیچھے مولانا رومی دوڑے، مولانا رومی کے پیچھے پورے بچے دوڑے، بھاگم بھاگ مچی ہوئی ہے۔ حضرت ادھر سے ادھر بھاگتے 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 آخرکار کنویں تک پہنچ گئے، اور کنویں ہوتے تھے اس زمانے میں ویل، جس سے پانی نکالا جاتا ہے۔ دوڑتے ہوئے گئے، کنویں میں کتاب پھینک دی۔ جو ہی پھینک دی کتاب، مولانا رومی بہت غصے میں آئے، کہنے لگے میری پوری زندگی برباد کر دی آپ نے، یہ کیا کر دیا آپ نے، یہ آپ نے کیا کر دیا۔ انہوں نے فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو، تمہیں کتاب چاہیے نا؟ کہنے لگے ہاں کتاب چاہیے۔ ارشاد فرمایا ابھی تمہیں کتاب دیتا ہوں۔ ہاتھ ڈالا، عزیز دوستو کتاب خود بخود اوپر آئی، کتاب نکالی پانی میں سے، اس کے اندر سے دھول نکل رہی تھی۔ جھٹکی کتاب کو اچھی طرح جھٹکا، لو تمہاری کتاب۔ مولانا رومی نے فرمایا یہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا یہ تم نہیں جانتے۔ عزیزان گرامی قدر، نے فرمایا تھا کہ کتاب میں کیا ہے تم نہیں جانتے۔ مولانا رومی نے فرمایا یہ کیا ہے تم نہیں جانتے۔ عزیزان گرامی قدر، مولانا رومی نے فرمایا جو کچھ میں نے پڑھا ہے وہ صرف کتاب کی حد تک ہے، اب آپ جو پڑھائیں گے اس سے دل زندہ ہو جایا کرے گا۔ عزیزان گرامی قدر، کتاب چھوڑی، علم چھوڑا، مدرسہ چھوڑا، پیچھے چل پڑے۔ عزیز دوستو، کتاب کے بعد انسان کو علم کی طرف اور نسبت کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کتاب کا علم جہاں سے ختم ہوتا ہے، پیر کی نگاہ کا وہاں سے آغاز ہوا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بڑے بڑے علم والے نسبت والوں کے پاس آ کر بیٹھے، اس واسطے کہ ان کی نسبت میں بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ بہرحال عزیزان گرامی قدر، میں کسی پر نعوذ باللہ اٹیک نہیں کر رہا۔ عزیز دوستو، دونوں کی ضرورت ہے، کوئی علم سے بے نیاز بھی نہیں ہو سکتا، نسبت سے بے نیاز بھی نہیں ہو سکتا۔ نسبت والے کو علم کی ضرورت ہے، علم والے کو نسبت کی ضرورت ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی قدر، میں قصہ بیان کر رہا تھا حضرت سرکار غوث الاعظم دستگیر کا۔ عزیز دوستو، ادب کو سمجھیں، ادب کو جانیں۔ عزیزان گرامی قدر، ادب کی عظمت کو سمجھیں کہ ہوا کیا۔ غوث الاعظم دستگیر اپنے دونوں جماعت ساتھیوں کے ساتھ، کلاس میٹس کے ساتھ، کولیگز کے ساتھ غوث پاک جا رہے ہیں۔ ابن سقا نے کہا ایسا پوچھوں گا حضرت کو سوال، حضرت تو پھر پریشان ہو جائیں گے، یہ کہا اس نے، شرارت۔ عزیزان گرامی قدر، علم کا غرہ۔ تو ابن سقا نے یہ کہا، ابو سعید کہتے ہیں میں بھی سوال کروں گا، حضرت پریشان نہ ہو یا نہ ہو، مگر جواب نہیں دے پائیں گے، ایسا سوال میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ اس نے بھی، ابو سعید نے یہ کہا، وہ خود بیان کرتے ابو سعید۔ اب بڑے پیر سے ان دونوں نے پوچھا آپ کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ تو غوث الاعظم دستگیر نے فرمایا وہ اللہ کے ولی ہیں، میں سوال کرنے کے لیے نہیں جا رہا، میں تو دعا لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کے ولی ہیں وہ، میں سوال کر کے ان کو پریشان کرنا نہیں چاہتا، میں تو زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں تو دعا لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ تینوں پہنچے، وہ تشریف فرما تھے۔ جو ہی یہ تینوں پہنچے، تینوں کو اپنے پاس بلایا، بٹھایا، کھور کے ابن سقا کو دیکھا۔
عزیزان گرامی قدر، اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ دل کی باتیں جان لیا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، علماء کہتے ہیں کہ مفتی کے پاس بیٹھو تو زبان سنبھالو، اور ولی کے پاس بیٹھو تو دل سنبھالو۔ عزیزان گرامی قدر، مفتی کی نظر انسان کی زبان پر ہوتی ہے اور ولی کی نظر انسان کے دل پر ہوا کرتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ایک ریالٹی ہے، یہ ایک فیکٹ ہے۔ حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ بالکل قریب بیٹھ گئے۔ ابن سقا کو دیکھا، اس غوث نے دیکھا تو گھور کر دیکھا، اس کے بعد فرمایا تو کہتا ہے تیرے سوال سے میں سٹ پٹا جاؤں گا؟ تو پریشان ہو گیا، پریشان ابن سقا کہنے لگے سن، تیرا سوال یہ ہے، تیرا جواب یہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت پیران پیر بیٹھے ہوئے ہیں، ارشاد فرمایا تیرا سوال یہ ہے، تیرا جواب یہ ہے۔ اس کے بعد کہا تیرے اندر سے مجھے کفر کی بو آ رہی ہے۔ یہ فرمایا بے ادبی کی وجہ سے، ولی کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ ان کو لاجواب کر دوں گا، تیرے اندر سے مجھے کفر کی بو آ رہی ہے۔ اس کے بعد ابو سعید کہتے ہیں میری طرف وہ غوث متوجہ ہوئے، انہوں نے کہا تم نے بھی کہا تھا کہ ایسا سوال پوچھوں گا کہ حضرت پریشان تو نہیں ہوں گے مگر جواب نہیں دے پائیں گے، تم نے کہا تھا۔ پریشان ہو گئے، میں بولوں تو کیا بولوں، نہ اقرار می کنم نہ تو انکار می کنم، نہ میں اقرار کر سکتا ہوں نہ میں انکار کر سکتا ہوں۔ سمجھ گئے کہ اللہ کے ولی ہیں، کچھ بولا نہیں جا سکتا۔ کہنے لگے تیرا سوال یہ ہے، تیرا جواب یہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، سوال اور جواب بتلانے کے بعد فرمایا تو دنیا میں ڈوبے گا اور کانوں تک تیرے دنیا آئے گی، اتنا غرق ہو جائے گا تو دنیا میں۔ اس کے بعد بڑے پیر غوث الاعظم دستگیر کی طرف متوجہ ہوئے، ہونے کے بعد فرمایا شہزادے آپ آئے کیوں ہیں؟ کہنے لگا میں تو آپ کی زیارت کے لیے آیا، دعا لینے کے لیے آیا۔ ارشاد فرمایا شہزادے آپ کیا دعا لیں گے، آپ تو وہ ہیں کہ پوری دنیا کے سارے ولی آپ کے قدموں میں اپنی گردن جھکا دیا کرتے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بغداد کے منبر پر آپ کھڑے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ولی کی نگاہیں وہ دیکھتی ہیں جو عام بندے کی نگاہیں نہیں دیکھ سکتی۔ فرمایا اے غوث الاعظم میں دیکھ رہا ہوں کہ بغداد کے منبر پر آپ کھڑے ہیں اور آپ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ شہزادے گواہ رہنا، آپ کا اعلان بعد میں ہوگا، آج ہی میں آپ کے قدموں میں اپنی گردن جھکا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، غوث الاعظم دستگیر نکلے، ابو سعید نکلے، ابن سقا نکلا، تینوں کے تینوں باہر آئے۔ ابو سعید کہتے ہیں 20-30 سال گزر گئے، اس کے بعد ہوا کیا، ابن سقا کو میں نے دیکھا 20 سال کے بعد، وہ 15 سال کا تھا جب واقعہ ہوا، 20 سال کے بعد 35 سال کے قریب اس کی عمر، اس کے علم کی دھوم مچی پورے بغداد میں، یہاں تک کہ اس کو روم سے دعوت آئی۔ روم کے بادشاہ، کرسچن بادشاہ نے اس کو بلایا، عربی کتابیں اور عربی کتابوں سے اور اس کے علم سے استفادے کے لیے وہ روم پہنچا، دربار میں بیٹھنے لگا بادشاہ کے۔ پھر کیا ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے 35 سالہ نوجوان تھا، روم کے بادشاہ کی لڑکی پر اس کی نگاہ پڑ گئی اور اس کا عاشق ہو گیا، اور عاشق ہونے کے بعد رہا نہیں گیا اس سے، بادشاہ سے کہہ دیا میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا میں ایک عیسائی ہوں، ایک مسلمان کو اپنی بیٹی میں نہیں دے سکتا، میں اپنی بیٹی تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، تم جوان بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، پڑھے لکھے بھی ہو، ایجوکیٹڈ بھی ہو، میں اپنی بیٹی تمہیں دوں گا، میری شرط ایک ہے کہ تمہیں اسلام چھوڑنا ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، محبت کا غلبہ، عشق کا غلبہ اس قدر تھا کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو چھوڑا اور لا الہ الا اللہ عیسیٰ ابن مریم مسیح اللہ کے نعرے لگائے، اور عزیزان گرامی قدر کرسچن ہو گیا ابن سقا۔ اور پھر کیا ہوا میرے دوستو، بے ادبی کہاں تک انسان کو لے جاتی ہے۔ آج یہ تعظیم رسول کانفرنس کیوں رکھی گئی؟ یہ دعوت دینے کے لیے، یہ فکر دینے کے لیے کہ کچھ جائے کچھ مٹ جائے۔ ادب کی دولت انسان کو گنوانی نہیں چاہیے۔ ادب، اگر انسان سے ادب چلا جائے، کسی بھی اہل اللہ کی ذرہ برابر بے ادبی ہو جائے تو عزیزان گرامی قدر خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد۔ ابن سقا کا کیا ہوا، وہ سمجھ رہا تھا کہ بادشاہ کی بیٹی سے میری شادی ہو جائے گی، ہو گئی۔ عزیزان گرامی قدر، اس کے بعد افلاس آیا اس کی زندگی میں، تنگ دستی آئی اس کی زندگی میں، مال کے ذریعے سارے ختم ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے غریب ہو گیا۔ غریب جو ہی ہوا، بادشاہ کی بیٹی نے اس کو چھوڑ دیا، کسی اور سردار سے اس نے شادی کر لی۔ اب یہ بیچارہ عشق میں پاگل گلی گلی پھرتا رہا، غریبی بھی آئی، تنگ دستی بھی آئی، اور حال کیا ہوا، روم کی گلیوں میں آخرکار وہ خیرات مانگتا پھرتا تھا۔ کیوں پھرتا تھا؟ ابو سعید کہتے ہیں محض ایک ولی کی بے ادبی کی وجہ سے۔ میرے دوستو، ولی کی بے ادبی کرنے والے کا یہ حال ہوتا ہے تو پھر نبی کی بے ادبی کرنے والے کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ عزیز دوستو،
زندگی میں راحت انہی کے ہے جن کے دل میں رسول اللہ کا ادب ہے۔ اور عزیز دوستو، جس کے دل سے ادب رخصت ہو گیا پھر ذلت اور رسوائی۔ آپ کی خدمت میں نے ابن سقا کا حال رکھا۔ عزیز دوستو، پھر ابو سعید کا کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں میں دیکھتے ہی دیکھتے چونکہ بہت پڑھا لکھا تھا، قاضی شہر بنا، اور پھر مختلف امیر لوگوں سے میری ملاقاتیں ہوئی اور ان لوگوں نے مجھے تجارت کے سلیقے سمجھائے اور اتنا پیسہ میرے پاس آیا، دیکھتے ہی دیکھتے میں اتنا امیر ہوا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ نمازوں کی توفیق چھن جانے لگی اور میں اللہ سے دور ہوتا چلا گیا۔ ادھر دنیا بڑھتی رہی، ادھر اللہ سے دوری بڑھتی رہی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اور لوگوں، غوث الاعظم دستگیر نے ادب کا مظاہرہ کیا۔ ہمارے سر کی آنکھوں نے یہ منظر دیکھا کہ بغداد کے منبر پر غوث الاعظم کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ میرے دوستو، اس پورے واقعے کا خلاصہ کیا ہے؟ عزیز دوستو، ادب کرو تو پھر فضل ہوتا ہے، ادب کرو تو دعا ملتی ہے۔ ادب جس کا آپ کریں گے اس کی توجہ خاص آپ کو نصیب ہوگی، جس کا اکرام آپ کے دل میں ہوگا وہ آپ کو اپنی دعاؤں سے سرفراز فرمائے گا۔ اور میرے دوستو، اگر کسی کے دل میں حضور کا ادب پیدا ہو، حضور کی محبت پیدا ہو، عزیز دوستو، حضور کیا فرماتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں مجھ پر درود پڑھنے والے دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو محبت میں ڈوب کر پڑھتے ہیں، ایک وہ جو بغیر محبت کے پڑھتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جو بغیر محبت اور ادب کے پڑھتے ہیں ان کا درود مجھ تک فرشتے پہنچایا کرتے ہیں، اور جو محبت میں ڈوب کر پڑھتے ہیں، حضور فرماتے ہیں اسمع صلاۃ اہل محبتی واعرفہم، ارشاد فرماتے ہیں جو محبت والا ہوتا ہے اس کا درود مجھے فرشتہ نہیں پہنچایا کرتا، وہ دنیا کے کسی گوشے میں بیٹھ کر مجھ پر درود پڑھے، مدینے میں بیٹھ کر میں سن لیا کرتا ہوں۔ عزیز دوستو، حضور سنتے ہیں، کیوں؟ حضور فرماتے ہیں وہ محبت والا ہے، وہ ادب والا ہے۔ اور کیا فرماتے ہیں؟ اسمع صلاۃ اہل محبتی واعرفہم، ارشاد فرماتے ہیں کہ میں محبت والے کے سلام کو سنتا بھی ہوں اور اس کو پہچانتا بھی ہوں۔ عزیز دوستو، خلاصہ ساری باتوں کا کیا ہے؟ ہمارے پاس آپشن ہے، بد صحبتوں میں بیٹھیں گے، بے ادبوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو عزیز دوستو خود بخود بے ادبی کی طرف جائیں گے، اور نسبت والوں کے پاس بیٹھیں گے، ادب والوں کے پاس بیٹھیں گے، اللہ والوں کے پاس بیٹھیں گے تو عزیز دوستو ادب کی دولت نصیب ہوگی۔ ادب سے کیا ہوتا ہے؟ ادب سے دعائیں ملتی ہیں۔ عزیز دوستو، جس نے ادب کیا، جس کا ادب کیا اس کی دعا۔ آپ نے ماں کا ادب کیا، ماں کی دعا، باپ کا ادب کیا، باپ کی دعا، استاذ کا ادب کیا، استاذ کی دعا، پیر کا ادب کیا، پیر کی دعا۔ عزیز دوستو، غریب نواز کا آپ نے ادب کیا، غریب نواز کی دعا۔ اسی لیے اہل سنت و جماعت کے لوگ کرتے کیا ہیں؟ عزیزان گرامی قدر، صرف غریب نواز کا ادب نہیں کرتے، غریب نواز جس بستی میں رہتے ہیں ہم اس کو اپنی زبان سے کبھی اجمیر نہیں کہتے، اجمیر شریف کہا کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، لوگ کہتے ہیں بستی میں کیا رکھا ہے، ہم کہتے ہیں نادان، تم بستی کو دیکھتے ہو، ہم خواجہ کو دیکھتے ہیں، تمہارے ہمارے دیکھنے میں فرق یہی ہے۔ گلبرگہ کو ہم گلبرگہ نہیں کہتے، گلبرگہ شریف کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ لوگوں کی نظریں روڈوں پر ہوتی ہیں، ہماری نظریں خواجہ کی چوکھٹ پر رہتی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، بغداد کو بغداد نہیں کہتے، بغداد شریف کہتے ہیں۔ کیوں؟ عزیزان گرامی قدر، ہم ولی کا ادب نہیں کرتے، ولی کا مقام جس کو درگاہ کہتے ہیں، درگاہ کا ادب کرتے ہیں، اس کی جو باؤنڈریز ہوتی ہیں اس کا ادب کرتے ہیں، اس کی جو چوکھٹ ہوتی ہے اس کا ادب کرتے ہیں۔ انتہا یہ ہے کہ جس شہر میں یہ درگاہ ہوتی ہے اس شہر کا ادب کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ ادب ہے۔ اور میرے دوستو، ادب سے ملتا کیا ہے؟ دعا ملتی ہے۔ کیا ملتا ہے ادب سے؟ کیا ملتا ہے؟ کیا ملتا ہے؟ تو میرے دوستو ادب کریں گے انشاءاللہ۔ اب ادب کس کس کا کریں؟ عزیزان گرامی قدر، ہر ایک کا ادب ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا اس پوری کائنات میں کوئی نہیں، مگر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ادب کیا ہے۔ کس کا؟ ایک مثال میں دیتا ہوں، میں اگر سناتے بیٹھوں آپ لوگوں کو چھوڑنے کو جی نہیں چاہ رہا۔ عزیزان گرامی قدر، اتنے اچھے لوگ اور اتنے سچے لوگ اور اتنے چاہنے والے لوگ، عزیز دوستو جی نہیں چاہ رہا ہے آپ کو چھوڑوں، مگر مجبوری ہے، کھانا نہیں کھایا ہے۔ عزیز دوستو، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ ادب حضور سے بڑا کوئی نہیں، مگر عزیزان گرامی قدر حضور نے بھی ادب فرمایا ہے۔ حضور سے بڑا کوئی نہیں۔ میں آپ کی خدمت میں مثال رکھتا ہوں تاکہ ہم اپنے گھروں کو لوٹیں تو اپنی ماں کا ادب کریں، اپنے باپ کا ادب کریں۔ عزیز دوستو، ادب یہ دعائیں ہیں اور ادب یہ سلسلے ہیں۔ عزیز دوستو، حضور کا قصہ کیا؟ عزیزان گرامی قدر، ہمارا ایمان ہے حضور سے بڑا کوئی نہیں۔ حضور کے سگے چچا تھے، ان کا نام تھا امیر حمزہ۔ کسی نے ان سے پوچھا، امیر حمزہ آپ بڑے ہیں
یا رسول اللہ بڑے؟ حضرت امیر حمزہ نے بہت خوبصورت بات کی. انہوں نے فرمایا میرے سرکار سے بڑا تو کوئی نہیں ہے، یہاں تک کہ حضرت آدم بھی میرے سرکار سے چھوٹے ہیں. ارشاد فرمایا میرے سرکار سے بڑا کوئی نہیں. کہنے لگے پھر میں کیسے پوچھوں کہ بڑے کون؟ ارشاد فرمایا یہ پوچھو کہ دنیا میں پہلے کون آئے. یہ پوچھو میں بول سکتا ہوں، بڑے تو حضور سے کوئی نہیں. انہوں نے کہا یہ بتلا دیں کہ دنیا میں پہلے کون آئے. ارشاد فرمایا آنے کو تو 2 سال پہلے میں آیا، مگر بڑے تو میرے سرکار ہی ہیں. عزیزان گرامی قدر، وہ اتنے بڑے ہیں، ان سے بڑا کوئی نہیں. مگر عزیز دوستو، وہ مسجد میں بیٹھے ہیں، وہ مجلس میں بیٹھے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں. دروازے پر دور ایک خاتون مسجد نبوی میں لکڑی تھامے داخل ہوتی ہوئی حضور کو نظر آئیں. حضور نے غور سے ان کی جانب دیکھا، اور جب دیکھا حضور کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی. حضور اپنے مقام سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے. جو ہی حضور اٹھے پوری محفل اٹھ گئی. حضور پاک علیہ السلام تیزی سے اس خاتون کی جانب بڑھے اور عزیزان گرامی قدر ان کا ہاتھ تھاما، ان کو لے کر آئے. فوراً کاندھے سے کملی نکالی، مسجد نبوی میں کملی بچھا دی اور اس خاتون کو کملی پر بٹھایا اور اس خاتون کے سامنے بیٹھ گئے. پورے صحابہ حیرت زدہ ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کون ہے؟ اس کے بعد حضور نے ان سے بہت دیر تک باتیں کی، پھر ان کا ہاتھ تھاما اور ان کو لے کر چل پڑے. صحابہ کرام میں ہمت نہیں تھی کہ پوچھیں یہ کیا ہو رہا ہے، پوچھنے کی ہمت نہیں تھی. سارا منظر دیکھا، ان کو اندر چھوڑ کر باہر آئے اور سارے صحابہ کو اکٹھا کیا اور فرمایا لوگوں جانتے ہو یہ کون ہے؟ صحابہ نے کہا سرکار ہم نہیں جانتے، نہ یہ قریشی معلوم ہوتی ہیں، نہ یہ مکی معلوم ہوتی ہیں، نہ یہ آپ کے خاندان سے معلوم ہوتی ہیں، مگر حضور آپ نے ان کا اکرام بہت کیا، یہ آخر ہے کون؟ حضور نے فرمایا لوگوں یہ مجھے دودھ پلانے والی ماں دائی حلیمہ ہے. عزیز بچوں اور نوجوان دوستو، آپ غور فرمائیں کہ وہ سگی ماں نہیں ہے، مگر حضور نے ان کا ادب کیا، حضور نے ان کا اکرام کیا. کیوں کیا؟ امت کو بتلانے کے لیے کہ اے امت کے نوجوانوں، تم ادب والے رسول کے امتی ہو. تمہارا کام تمہیں کسی اور کو نہیں دیکھنا ہے، کسی بد عقیدہ کی صحبت میں بیٹھ کر اپنے عقیدے کو برباد نہیں کرنا ہے. تمہیں اپنے سرکار کو دیکھنا ہے، اپنے آقا کو دیکھنا ہے، اپنے رسول کو دیکھنا ہے، اپنے مصطفیٰ کریم کو دیکھنا ہے. ان کو دیکھو، انہوں نے اپنی دودھ پلانے والی ماں کا ایسے اکرام کیا ہے. عزیز دوستو، یہ غور کرنے کا مرحلہ ہے. بہرحال عزیزان گرامی قدر، ادب سب کا کیا جائے، یہ اللہ کا حکم ہے، ہر بڑے کا ادب. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں من لم یؤقر کبیرنا لیس منا، فرماتے ہیں جو اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. حضور فرماتے ہیں جو بے ادب ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، حضور کی امت سے اس کا تعلق نہیں ہو سکتا. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا مگر میرے دوست دنیا کے جتنے ادب ہیں اس کے لیے ایک حد مقرر کر دی گئی ہے، مگر دنیا کا ایک ادب ہے کہ وہ بے انتہا کیا جائے. وہ ادب کس کا ہے میرے دوستو؟ پوری دنیا کے سارے ادب دنیا والے سکھلاتے ہیں. ایک ہستی ہے، ان کا ادب دنیا والے نہیں سکھلاتے، ان کا پروردگار سکھلایا کرتا ہے. اور عزیزان گرامی قدر، اس ہستی کو رسول اللہ کہتے ہیں. ان کی بارگاہ میں چلیں کیسے؟ اللہ فرماتا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگوں کبھی میرے مصطفیٰ کے آگے نہیں چلنا، ہمیشہ میرا محبوب آگے ہوگا، غلام پیچھے ہوں گے. عزیزان گرامی قدر، آگے کیوں نہیں چل سکتے؟ فرمایا یہ ادب ہے میرے مصطفیٰ کا. عزیز دوستو بولیں کیسے؟ اللہ فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ارشاد فرمایا لوگو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آواز بلند ہونے نہ پائے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول، نہ آواز بلند ہو، نہ بات بلندی سے کی جائے. اور اے لوگو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اے لوگو اگر غلطی سے بھی تمہاری آواز بلند ہو جائے تو تمہاری زندگی کے سارے نام اعمال غارت ہو جائیں گے، تمہیں شعور تک نہیں ہوگا. اے پروردگار، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو دستک کیسے دیں؟ ارشاد فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، ارشاد فرمایا دیگر کے دروازوں پر جاؤ تو آواز دینا، میرے حبیب کے دروازے پر آؤ دستک دینے کی اجازت نہیں، آواز دینے کی اجازت نہیں. اے اللہ پھر ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ارشاد فرمایا دروازے کے باہر کھڑے ہو کر انتظار کرنا، جب میرے مصطفیٰ تشریف لائیں قدم بوسی کر لینا. عزیزان گرامی قدر، دنیا میں ایسا ادب کسی کا نہیں میرے دوستو. ان کا ادب اللہ نے سکھلایا. ان کو پکارا کیسے جائے؟ ارشاد فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، ارشاد فرمایا لوگو جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو نام لے کر، میرے حبیب کو
کو نام لے کر نہیں پکارنا، وہ میرا محبوب ہے، میں اللہ ہو کر اس کا نام لے کر نہیں پکارتا تو تم امتی ہو کر نام لے کر کیسے پکار سکتے ہو؟ عزیز دوستو، یہ ادب ہے رسول اللہ کا، ان کے نام کا ادب ہے، ان کی بستی کا ادب ہے، ان کے شہر کا ادب ہے، ان کے اصحاب کا ادب ہے، ان کی آل کا ادب ہے۔ اہل بیت کا ادب کیا ہے؟ ایک مثال رکھتا ہوں، بات ختم کر دیتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، سیدنا امام حسن علیہ السلام پہنچے ہیں سیدنا فاروق اعظم کے دروازے پر، ملاقات کرنی تھی، بات کرنی تھی۔ سیدنا امام حسن پہنچے حضرت فاروق اعظم کے دروازے پر، اتفاق سے حضرت فاروق اعظم کسی میٹنگ میں تھے۔ حضرت فاروق اعظم کے بیٹے دروازے پر کھڑے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے جو ہی امام حسن کو دیکھا، کہنے لگے اے امام آپ تشریف لا لیں، میں بابا کو اطلاع دیتا ہوں۔ ارشاد حضرت امام حسن نے پوچھا عمر کر کیا رہے حضرت عمر؟ تو ارشاد فرمایا اس وقت وہ میٹنگ میں ہیں، اور انہوں نے فرمایا کسی کو اندر آنے نہ دیں۔ تو امام حسن نے فرمایا میں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا، میں بعد میں ملاقات کر لیتا ہوں، چلے گئے۔ عزیز دوستو، میٹنگ ختم ہوئی، حضرت عمر باہر آئے، باہر آتے ہی حضرت عمر سے حضرت عبداللہ ابن عمر نے، ان کے بیٹے نے کہا بابا کچھ دیر پہلے امام حسن آئے تھے، آپ سے ملاقات کرنا چاہ رہے تھے۔ ارشاد فرمایا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ کہنے لگے آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ میٹنگ امپورٹنٹ ہے، کسی کو اندر آنے نہ دیا جائے، تو میں نے کہہ دیا آپ میٹنگ میں ہیں۔ ارشاد فرمایا تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، وہ نواسہ رسول ہیں، شہزادے رسول ہیں، مسجد آئیں گے میں ملاقات کرتا ہوں۔ نماز پڑھتے ہی پلٹ کر بیٹھ گئے، دیکھا امام حسن کہیں ہیں، امام حسن دور نظر آئے، سنتوں کی تکمیل کی، سیدھے حضرت امام حسن کے پاس پہنچے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام سے کہا شہزادے آپ تشریف لائے تھے، حضور کے شہزادے میرے گھر آئے تھے اور آپ آیا نہ کیجئے، عمر کو بلا لیا کیجئے۔ ارشاد فرمایا آپ، حضرت امام حسن نے فرمایا آپ میرے سرکار کے دوست، میں کیسے بلا سکتا، میں آ گیا تھا۔ ارشاد فرمایا بتلائیے کام کیا ہے؟ کہنے لگے بس ایسی ہی ملاقات کرنی تھی، بس میں آ گیا تھا۔ حضرت فاروق اعظم نے فوراً اپنے سر سے اپنا عمامہ نکال کر اپنے بال اپنی مٹھی میں تھامے۔ ارشاد فرمایا اے امام ہمارے سر پر جو بال اگتے ہیں نا، یہ آپ کا، آپ کے نانا کا صدقہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کیا ضرورت ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہنے کی کہ ہمارے سر پر بال آپ کے صدقے میں اگتے ہیں؟ عزیز دوستو، یہ اسلام ہے، اسلام ادب کا دین ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جتنا ادب کا لیول بڑھے گا اسی قدر کرم کا لیول بڑھے گا۔ عزیزان گرامی قدر، ادب کا لیول جتنا گھٹتا جائے گا کرم کا لیول بھی اسی قدر کم ہوتا جائے گا۔ بہرحال عزیز دوستو، ادب کے حوالے سے ایک دنیا پڑی ہے، اور حضور کی بارگاہ اس کائنات کی سب سے بڑی بارگاہ ہے، لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضور کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ یہاں سانس بھی لی جائے تو آہستہ لی جائے، کہیں سانسوں کی آواز بھی بلند نہ ہونے پائے، ایسی بارگاہ ہمارے سرکار کی۔ اور ہماری خوش قسمتی کہ اللہ نے ہمیں دین دیا تو اسلام دیا، رسول دیا تو پیغمبروں کا سردار دیا، اور عزیزان گرامی قدر پیدا فرمایا تو اہل سنت و جماعت میں، ادب والی جماعت میں پیدا فرمایا۔ پیارے بچوں اور عزیز دوستو، ان باتوں کو ذہن نشین رکھیں، زندگی بھر با ادب رہیں گے نا انشاءاللہ؟ میرے دوستو کوششیں ہوں گی، یقینی طور پر کوششیں ہو رہی ہیں، ادھر ادھر ہر طرف لوگ پھیلے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، وہ آپ سے نہ دنیا چھینتے ہیں، نہ آپ کی جائیداد چھینتے ہیں، نہ آپ کی جاگیر چھینتے ہیں۔ جو روڈوں پر پھرتے ہوئے لوگ، الگ الگ لوگ، میں جماعتوں کے نام نہیں لیتا، مگر عزیزان گرامی قدر ان کی پوری کوشش کیا ہے؟ آپ کے سینے سے محبت رسول نکالیں اور آپ کے دل سے ادب رسول نکالیں۔ عزیزان گرامی قدر، کائنات چھوڑنا، حضور کی بارگاہ کا ادب نہ چھوڑنا۔ چھوڑیں گے آپ ادب؟ عزیز دوستوں، میں دل کی گہرائیوں سے مولانا عبدالعزیز سہروردی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جی تو نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو چھوڑوں، مگر چھوڑنا میری مجبوری ہے۔ عزیزان گرامی قدر، پھر کبھی ملاقاتیں ہوں گی اور پھر کبھی باتیں ہوں گی، چونکہ دونوں کے دونوں میرے اپنے لوگ یہاں تشریف فرمائے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، حبیب فاطمہ نگر میں پھر آؤں گا انشاءاللہ، پھر ملاقاتیں ہوں گی۔ بہرحال عمر قادری صاحب مسکرا کر مجھے دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال عزیزان گرامی قدر، وہ بھی سلامت رہیں، ان کی نعت خوانی بھی سلامت رہے، اور عزیزان گرامی قدر یہ محفلیں سچتی رہیں۔ مولانا عبدالعزیز سہروردی اسی طرح کی خوبصورت محفلیں کراتے رہیں، مگر کھانا کھلانے کے بعد۔ عزیز دوستو، اسی بات پر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اے پروردگار ہم کو جب تک زندہ رکھ، با ادب بنا کر زندہ رکھ۔ اے اللہ، ذرہ برابر بے ادبی سے ہمارے ایمان کو محفوظ فرما۔ اے پروردگار، حضور کی بارگاہ کا ادب عطا فرما،
حضور کے بچوں کا ادب عطا فرما، حضور کی آل کا ادب عطا فرما، حضور کے اصحاب کا ادب عطا فرما، حضور کی اہل بیت کا ادب عطا فرما، حضور کے شہر پاک کا ادب عطا فرما، حضور پر نازل ہونے والے قرآن کا ادب عطا فرما۔ اے اللہ حضور کی امت کے اولیاء کا ادب عطا فرما، اولیاء امت محمدیہ کا ادب عطا فرما۔ اے پروردگار ہم تمام کو اپنے والدین کا ادب کرنے والا بنا، اپنے پیر کا ادب کرنے والا بنا، اپنے اساتذہ کا ادب کرنے والا بنا۔ اے پروردگار ہم کو اپنے سارے بزرگوں کے ادب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار آج کی اس مبارک مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے اللہ کہنے سننے میں کوئی خطا ہوگی تو اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ اے اللہ اے رحیم اللہ ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرما۔ اے کریم اللہ ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرما۔ اے عفو اللہ ہم تمام کے ساتھ معافی کا معاملہ فرما۔ اے غفور اللہ ہمارے ساتھ ہم تمام کے ساتھ مغفرت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم تمام کے حال پر رحم فرما، جب تک زندہ رکھ۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ، حضور کا غلام بنائے زندہ رکھ۔ اے اللہ موت عطا فرما تو حضور کی غلامی پر موت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و وارث حالہ و مظہر کمالہ و ابنہ الکریم و ولدہ الشریف الغوث العظم والحمد للہ رب العالمین۔ استاد کہیں گئے ہوئے تھے، بات چل پڑی، لوگوں نے کہا، بچوں نے کہا، اور اس زمانے کے غوث بغداد آئے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں نے تینوں نے پلان کر لیا کہ ہمیں ان سے جا کر ملاقات کرنی ہے۔ جا کر ہم ملاقات کرتے ہیں، فائدہ ان سے دیکھیں گے کہ ہیں وہ کون، زیارت کرتے ہیں۔ تینوں نے پلان کر لیا۔ اب کلاس پھر شروع ہوئی، کلاس جو ہی ختم ہوئی تینوں اپنی کلاس سے نکلے اور اس زمانے کے غوث سے ملاقات کرنے کا ارادہ کیا۔ تینوں جا رہے ہیں۔ ابن سقا جو بندہ تھا غوث پاک کا جماعت ساتھی کلاس میٹ، اس نے کہا میں جا کر حضرت سے ایسا سوال کروں گا حضرت بھول جائیں گے کہ میں ہوں کون، ایسا پریشان ہوں گے حضرت، دیکھو حضرت سٹ پٹائیں گے، آج ایسا سوال کروں گا۔ عزیزان گرامی قدر اس کو علم پر بہت ناز تھا اور حضرت کو لاجواب کرنے کا اس نے ارادہ کر لیا تھا۔ عزیز دوستو علم پر ناز کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی۔ عزیز دوستو علم کو محبوبوں کے قدموں میں قربان کر دینا چاہیے۔ عزیزان گرامی قدر آپ سارے کے سارے جانتے ہیں مولانا جلال الدین رومی کو، بات تھوڑا سا ہٹ کر جا رہی ہے، ادب سے ایک بات مجھے بول دیں، یاد آ گئے مولانا رومی، تو اس کو ان کو چھوڑے بغیر، ان کا ذکر کیے بغیر میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ مولانا جلال الدین رومی بیٹھے ہیں اور درس دے رہے ہیں، سامنے اسی طرح نوجوان بڑی عقیدت کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ ان کا خطاب سن رہے ہیں۔ ادھر سے حضرت شمس الدین تبریز چل پڑے اور آئے مولانا جلال الدین رومی کی مجلس میں آئے، دیکھا وہ کتاب پڑھ رہے ہیں بچے اور ان کے سامنے سارے طلبہ بیٹھے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی آئے، مولانا جلال الدین کے پاس ان کے پیر آئے، آ کر کھڑے ہو گئے، فرمائے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، کتاب کی طرف دکھا کر۔ مولانا رومی نے مسکرا کر فرمایا آپ دیوانے ہیں، آپ کو کیا پتا کہ کتاب کیا ہے۔ وہ بھی مرید نہیں ہوئے تھے، ایک اجنبی شخص کو انہوں نے دیکھا، بال بکھرے ہوئے ہیں اور زلف پھیلے ہوئے ہیں اور بالکل اپنی دنیا میں گم ہیں، آ کر پوچھا یہ کیا ہے۔ مولانا رومی مسکرا کر فرمایا تمہیں کیا خبر کہ یہ کیا ہے۔ تو وہ انہوں نے کہا ان کو نہیں، یہ مجھے نہیں پہچان رہے، ان کو اپنا عرفان دینا چاہیے۔ فوراً وہ کتاب اٹھا لی، جو ہی کتاب اٹھائی مولانا رومی نے سوچا کتاب دیکھ کر رکھ دیں گے، کتاب اٹھائی دوڑنے لگے۔ جو ہی یہ دوڑے بچے پیچھے، استاد پیچھے، مولانا رومی نے فرمایا کدھر جا رہے ہو حضرت، کیا ہو رہا ہے، میری زندگی کا سرمایہ ہے اس کتاب میں۔ آپ بولیں گے کتاب جانے دو، دوسری کتاب خرید لیں گے۔ وہ پرنٹنگ کا دور نہیں تھا، کتابیں ہاتھوں سے لکھی جاتی تھیں، کتابوں کے لیے لوگ سفر کیا کرتے تھے۔ مولانا رومی کی زندگی کا پورا ذخیرہ تھا، وہ اٹھائے اور دوڑنے لگے۔ ادھر جو ہی وہ دوڑے پیچھے مولانا رومی دوڑے، مولانا رومی کے پیچھے پورے بچے دوڑے، بھاگم بھاگ مچی ہوئی ہے۔ حضرت ادھر سے ادھر بھاگتے 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 آخرکار کنویں تک پہنچ گئے، اور کنویں ہوتے تھے اس زمانے میں ویل جس سے پانی نکالا جاتا ہے۔ دوڑتے ہوئے گئے، کنویں میں کتاب پھینک دی۔ جو ہی پھینک دی کتاب، مولانا رومی بہت غصے میں آئے، کہنے لگے میری پوری زندگی برباد کر دی آپ نے، یہ کیا کر دیا آپ نے، یہ آپ نے کیا کر دیا۔ انہوں نے فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو، تمہیں کتاب چاہیے نا؟ کہنے لگے ہاں کتاب چاہیے۔ ارشاد فرمایا ابھی تمہیں کتاب دیتا ہوں۔ ہاتھ ڈالا، عزیز دوستو کتاب خود بخود اوپر آئی، کتاب نکالی پانی میں سے، اس کے اندر سے دھول نکل رہی تھی۔ جھٹکی کتاب کو اچھی طرح جھٹکا، لو تمہاری کتاب۔
مولانا رومی نے فرمایا یہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا یہ تم نہیں جانتے۔ عزیزان گرامی قدر نے فرمایا تھا کہ کتاب میں کیا ہے تم نہیں جانتے، مولانا رومی نے فرمایا یہ کیا ہے تم نہیں جانتے۔ عزیزان گرامی قدر مولانا رومی نے فرمایا جو کچھ میں نے پڑھا ہے وہ صرف کتاب کی حد تک ہے، اب آپ جو پڑھائیں گے اس سے دل زندہ ہو جایا کرے گا۔ عزیزان گرامی قدر کتاب چھوڑی، علم چھوڑا، مدرسہ چھوڑا، پیچھے چل پڑے۔ عزیز دوستو کتاب کے بعد انسان کو علم کی طرف اور نسبت کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر کتاب کا علم جہاں سے ختم ہوتا ہے پیر کی نگاہ کا وہاں سے آغاز ہوا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر بڑے بڑے علم والے نسبت والوں کے پاس آ کر بیٹھے اس واسطے کہ ان کی نسبت میں بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ بہرحال عزیزان گرامی قدر میں کسی پر نعوذ باللہ اٹیک نہیں کر رہا۔ عزیز دوستو دونوں کی ضرورت ہے، کوئی علم سے بے نیاز بھی نہیں ہو سکتا، نسبت سے بے نیاز بھی نہیں ہو سکتا۔ نسبت والے کو علم کی ضرورت ہے، علم والے کو نسبت کی ضرورت ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی قدر میں قصہ بیان کر رہا تھا حضرت سرکار غوث الاعظم دستگیر کا۔ عزیز دوستو ادب کو سمجھیں، ادب کو جانیں۔ عزیزان گرامی قدر ادب کی عظمت کو سمجھیں کہ ہوا کیا۔ غوث الاعظم دستگیر اپنے دونوں جماعت ساتھیوں کے ساتھ، کلاس میٹس کے ساتھ، کولیگز کے ساتھ غوث پاک جا رہے ہیں۔ ابن سقا نے کہا ایسا پوچھوں گا حضرت کو سوال، حضرت تو پھر پریشان ہو جائیں گے، یہ کہا اس نے، شرارت۔ عزیزان گرامی قدر علم کا غرہ۔ تو ابن سقا نے یہ کہا، ابو سعید کہتے ہیں میں بھی سوال کروں گا، حضرت پریشان نہ ہو یا نہ ہو مگر جواب نہیں دے پائیں گے، ایسا سوال میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ اس نے بھی، ابو سعید نے یہ کہا، وہ خود بیان کرتے ابو سعید۔ اب بڑے پیر سے ان دونوں نے پوچھا آپ کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ تو غوث الاعظم دستگیر نے فرمایا وہ اللہ کے ولی ہیں، میں سوال کرنے کے لیے نہیں جا رہا، میں تو دعا لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کے ولی ہیں وہ، میں سوال کر کے ان کو پریشان کرنا نہیں چاہتا، میں تو زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں تو دعا لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر یہ تینوں پہنچے، وہ تشریف فرما تھے۔ جو ہی یہ تینوں پہنچے تینوں کو اپنے پاس بلایا، بٹھایا، کھور کے ابن سقا کو دیکھا۔ عزیزان گرامی قدر اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ دل کی باتیں جان لیا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر علماء کہتے ہیں کہ مفتی کے پاس بیٹھو تو زبان سنبھالو اور ولی کے پاس بیٹھو تو دل سنبھالو۔ عزیزان گرامی قدر مفتی کی نظر انسان کی زبان پر ہوتی ہے اور ولی کی نظر انسان کے دل پر ہوا کرتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر یہ ایک ریالٹی ہے، یہ ایک فیکٹ ہے۔ حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ بالکل قریب بیٹھ گئے۔ ابن سقا کو دیکھا، اس غوث نے دیکھا تو گھور کر دیکھا، اس کے بعد فرمایا تو کہتا ہے تیرے سوال سے میں سٹ پٹا جاؤں گا؟ تو پریشان ہو گیا، پریشان ابن سقا کہنے لگے سن تیرا سوال یہ ہے، تیرا جواب یہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر حضرت پیران پیر بیٹھے ہوئے ہیں، ارشاد فرمایا تیرا سوال یہ ہے، تیرا جواب یہ ہے۔ اس کے بعد کہا تیرے اندر سے مجھے کفر کی بو آ رہی ہے۔ یہ فرمایا بے ادبی کی وجہ سے، ولی کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ ان کو لاجواب کر دوں گا، تیرے اندر سے مجھے کفر کی بو آ رہی ہے۔ اس کے بعد ابو سعید کہتے ہیں میری طرف وہ غوث متوجہ ہوئے، انہوں نے کہا تم نے بھی کہا تھا کہ ایسا سوال پوچھوں گا کہ حضرت پریشان تو نہیں ہوں گے مگر جواب نہیں دے پائیں گے، تم نے کہا تھا۔ پریشان ہو گئے، میں بولوں تو کیا بولوں، نہ اقرار می کنم نہ تو انکار می کنم، نہ میں اقرار کر سکتا ہوں نہ میں انکار کر سکتا ہوں۔ سمجھ گئے کہ اللہ کے ولی ہیں، کچھ بولا نہیں جا سکتا۔ کہنے لگے تیرا سوال یہ ہے، تیرا جواب یہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر سوال اور جواب بتلانے کے بعد فرمایا تو دنیا میں ڈوبے گا اور کانوں تک تیرے دنیا آئے گی، اتنا غرق ہو جائے گا تو دنیا میں۔ اس کے بعد بڑے پیر غوث الاعظم دستگیر کی طرف متوجہ ہوئے، ہونے کے بعد فرمایا شہزادے آپ آئے کیوں ہیں؟ کہنے لگا میں تو آپ کی زیارت کے لیے آیا، دعا لینے کے لیے آیا۔ ارشاد فرمایا شہزادے آپ کیا دعا لیں گے، آپ تو وہ ہیں کہ پوری دنیا کے سارے ولی آپ کے قدموں میں اپنی گردن جھکا دیا کرتے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بغداد کے منبر پر آپ کھڑے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر ولی کی نگاہیں وہ دیکھتی ہیں جو عام بندے کی نگاہیں نہیں دیکھ سکتی۔ فرمایا اے غوث الاعظم میں دیکھ رہا ہوں کہ بغداد کے منبر پر آپ کھڑے ہیں اور آپ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ شہزادے گواہ رہنا، آپ کا اعلان بعد میں ہوگا، آج ہی میں آپ کے قدموں میں اپنی گردن جھکا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر غوث الاعظم دستگیر نکلے، ابو سعید نکلے، ابن سقا نکلا، تینوں کے تینوں باہر آئے۔ ابو سعید کہتے ہیں 20-30 سال گزر گئے، اس کے بعد ہوا کیا،
ابن سقا کو میں نے دیکھا 20 سال کے بعد، وہ 15 سال کا تھا جب واقعہ ہوا، 20 سال کے بعد 35 سال کے قریب اس کی عمر، اس کے علم کی دھوم مچی پورے بغداد میں، یہاں تک کہ اس کو روم سے دعوت آئی، روم کے بادشاہ کرسچن بادشاہ نے اس کو بلایا، عربی کتابیں اور عربی کتابوں سے اور اس کے علم سے استفادے کے لیے وہ روم پہنچا، دربار میں بیٹھنے لگا بادشاہ کے۔ پھر کیا ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے 35 سالہ نوجوان تھا، روم کے بادشاہ کی لڑکی پر اس کی نگاہ پڑ گئی اور اس کا عاشق ہو گیا، اور عاشق ہونے کے بعد رہا نہیں گیا اس سے، بادشاہ سے کہہ دیا میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا میں ایک عیسائی ہوں، ایک مسلمان کو اپنی بیٹی میں نہیں دے سکتا، میں اپنی بیٹی تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، تم جوان بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، پڑھے لکھے بھی ہو، ایجوکیٹڈ بھی ہو، میں اپنی بیٹی تمہیں دوں گا، میری شرط ایک ہے کہ تمہیں اسلام چھوڑنا ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، محبت کا غلبہ، عشق کا غلبہ اس قدر تھا کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو چھوڑا اور لا الہ الا اللہ عیسیٰ ابن مریم مسیح اللہ کے نعرے لگائے، اور عزیزان گرامی قدر کرسچن ہو گیا ابن سقا۔ اور پھر کیا ہوا میرے دوستو، بے ادبی کہاں تک انسان کو لے جاتی ہے۔ آج یہ تعظیم رسول کانفرنس کیوں رکھی گئی؟ یہ دعوت دینے کے لیے، یہ فکر دینے کے لیے کہ کچھ جائے کچھ مٹ جائے۔ ادب کی دولت انسان کو گنوانی نہیں چاہیے۔ ادب اگر انسان سے ادب چلا جائے، کسی بھی اہل اللہ کی ذرہ برابر بے ادبی ہو جائے تو عزیزان گرامی قدر خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد۔ ابن سقا کا کیا ہوا، وہ سمجھ رہا تھا کہ بادشاہ کی بیٹی سے میری شادی ہو جائے گی، ہو گئی۔ عزیزان گرامی قدر اس کے بعد افلاس آیا اس کی زندگی میں، تنگ دستی آئی اس کی زندگی میں، مال کے ذریعے سارے ختم ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے غریب ہو گیا۔ غریب جو ہی ہوا، بادشاہ کی بیٹی نے اس کو چھوڑ دیا، کسی اور سردار سے اس نے شادی کر لی۔ اب یہ بیچارہ عشق میں پاگل گلی گلی پھرتا رہا، غریبی بھی آئی، تنگ دستی بھی آئی، اور حال کیا ہوا، روم کی گلیوں میں آخرکار وہ خیرات مانگتا پھرتا تھا۔ کیوں پھرتا تھا؟ ابو سعید کہتے ہیں محض ایک ولی کی بے ادبی کی وجہ سے۔ میرے دوستو، ولی کی بے ادبی کرنے والے کا یہ حال ہوتا ہے تو پھر نبی کی بے ادبی کرنے والے کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ عزیز دوستو، زندگی میں راحت انہی کے ہے جن کے دل میں رسول اللہ کا ادب ہے، اور عزیز دوستو جس کے دل سے ادب رخصت ہو گیا پھر ذلت اور رسوائی۔ آپ کی خدمت میں نے ابن سقا کا حال رکھا۔ عزیز دوستو، پھر ابو سعید کا کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں میں دیکھتے ہی دیکھتے چونکہ بہت پڑھا لکھا تھا، قاضی شہر بنا، اور پھر مختلف امیر لوگوں سے میری ملاقاتیں ہوئی، اور ان لوگوں نے مجھے تجارت کے سلیقے سمجھائے، اور اتنا پیسہ میرے پاس آیا، دیکھتے ہی دیکھتے میں اتنا امیر ہوا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ نمازوں کی توفیق چھن جانے لگی، اور میں اللہ سے دور ہوتا چلا گیا۔ ادھر دنیا بڑھتی رہی، ادھر اللہ سے دوری بڑھتی رہی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اور لوگوں، غوث الاعظم دستگیر نے ادب کا مظاہرہ کیا۔ ہمارے سر کی آنکھوں نے یہ منظر دیکھا کہ بغداد کے منبر پر غوث الاعظم کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ میرے دوستو، اس پورے واقعے کا خلاصہ کیا ہے؟ عزیز دوستو، ادب کرو تو پھر فضل ہوتا ہے، ادب کرو تو دعا ملتی ہے۔ ادب جس کا آپ کریں گے اس کی توجہ خاص آپ کو نصیب ہوگی، جس کا اکرام آپ کے دل میں ہوگا وہ آپ کو اپنی دعاؤں سے سرفراز فرمائے گا۔ اور میرے دوستو، اگر کسی کے دل میں حضور کا ادب پیدا ہو، حضور کی محبت پیدا ہو، عزیز دوستو حضور کیا فرماتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں مجھ پر درود پڑھنے والے دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو محبت میں ڈوب کر پڑھتے ہیں، ایک وہ جو بغیر محبت کے پڑھتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جو بغیر محبت اور ادب کے پڑھتے ہیں ان کا درود مجھ تک فرشتے پہنچایا کرتے ہیں، اور جو محبت میں ڈوب کر پڑھتے ہیں حضور فرماتے ہیں اسمع صلاۃ اہل محبتی واعرفہم۔ ارشاد فرماتے ہیں جو محبت والا ہوتا ہے اس کا درود مجھے فرشتہ نہیں پہنچایا کرتا، وہ دنیا کے کسی گوشے میں بیٹھ کر مجھ پر درود پڑھے، مدینے میں بیٹھ کر میں سن لیا کرتا ہوں۔ عزیز دوستو، حضور سنتے ہیں کیوں؟ حضور فرماتے ہیں وہ محبت والا ہے، وہ ادب والا ہے۔ اور کیا فرماتے ہیں؟ اسمع صلاۃ اہل محبتی واعرفہم۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں محبت والے کے سلام کو سنتا بھی ہوں اور اس کو پہچانتا بھی ہوں۔ عزیز دوستو، خلاصہ ساری باتوں کا کیا ہے؟ ہمارے پاس آپشن ہے، بد صحبتوں میں بیٹھیں گے، بے ادبوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو عزیز دوستو خود بخود بے ادبی کی طرف جائیں گے، اور نسبت والوں کے پاس بیٹھیں گے، ادب والوں کے پاس بیٹھیں گے، اللہ والوں کے پاس بیٹھیں گے تو عزیز دوستو ادب کی دولت نصیب ہوگی۔ ادب سے کیا ہوتا ہے؟ ادب سے دعائیں ملتی ہیں۔ عزیز دوستو، جس نے ادب کیا، جس کا ادب کیا
اس کی دعا. آپ نے ماں کا ادب کیا، ماں کی دعا. باپ کا ادب کیا، باپ کی دعا. استاذ کا ادب کیا، استاذ کی دعا. پیر کا ادب کیا، پیر کی دعا. عزیز دوستو، غریب نواز کا آپ نے ادب کیا، غریب نواز کی دعا. اسی لیے اہل سنت و جماعت کے لوگ کرتے کیا ہیں عزیزان گرامی قدر؟ صرف غریب نواز کا ادب نہیں کرتے. غریب نواز جس بستی میں رہتے ہیں ہم اس کو اپنی زبان سے کبھی اجمیر نہیں کہتے، اجمیر شریف کہا کرتے ہیں. عزیز دوستو، لوگ کہتے ہیں بستی میں کیا رکھا ہے، ہم کہتے ہیں نادان، تم بستی کو دیکھتے ہو، ہم خواجہ کو دیکھتے ہیں. تمہارے ہمارے دیکھنے میں فرق یہی ہے. گلبرگہ کو ہم گلبرگہ نہیں کہتے، گلبرگہ شریف کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ لوگوں کی نظریں روڈوں پر ہوتی ہیں، ہماری نظریں خواجہ کی چوکھٹ پر رہتی ہیں. عزیزان گرامی قدر، بغداد کو بغداد نہیں کہتے، بغداد شریف کہتے ہیں. کیوں؟ عزیزان گرامی قدر، ہم ولی کا ادب نہیں کرتے. ولی کا مقام جس کو درگاہ کہتے ہیں، درگاہ کا ادب کرتے ہیں. اس کی جو باؤنڈریز ہوتی ہیں اس کا ادب کرتے ہیں، اس کی جو چوکھٹ ہوتی ہے اس کا ادب کرتے ہیں. انتہا یہ ہے کہ جس شہر میں یہ درگاہ ہوتی ہے اس شہر کا ادب کرتے ہیں. عزیز دوستو، یہ ادب ہے. اور میرے دوستو، ادب سے ملتا کیا ہے؟ دعا ملتی ہے. کیا ملتا ہے ادب سے؟ کیا ملتا ہے؟ کیا ملتا ہے؟ تو میرے دوستو، ادب کریں گے انشاءاللہ. اب ادب کس کس کا کریں عزیزان گرامی قدر؟ ہر ایک کا ادب ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا اس پوری کائنات میں کوئی نہیں، مگر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ادب کیا ہے. کس کا؟ ایک مثال میں دیتا ہوں. میں اگر سناتے بیٹھوں آپ لوگوں کو چھوڑنے کو جی نہیں چاہ رہا. عزیزان گرامی قدر، اتنے اچھے لوگ اور اتنے سچے لوگ اور اتنے چاہنے والے لوگ، عزیز دوستو جی نہیں چاہ رہا ہے آپ کو چھوڑوں، مگر مجبوری ہے، کھانا نہیں کھایا ہے. عزیز دوستو، میں چھوڑ دیتا ہوں. ادب حضور سے بڑا کوئی نہیں، مگر عزیزان گرامی قدر حضور نے بھی ادب فرمایا ہے. حضور سے بڑا کوئی نہیں. میں آپ کی خدمت میں مثال رکھتا ہوں تاکہ ہم اپنے گھروں کو لوٹیں تو اپنی ماں کا ادب کریں، اپنے باپ کا ادب کریں. عزیز دوستو، ادب یہ دعائیں ہیں اور ادب یہ سلسلے ہیں. عزیز دوستو، حضور کا قصہ کیا؟ عزیزان گرامی قدر، ہمارا ایمان ہے حضور سے بڑا کوئی نہیں. حضور کے سگے چچا تھے، ان کا نام تھا امیر حمزہ. کسی نے ان سے پوچھا، امیر حمزہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے؟ حضرت امیر حمزہ نے بہت خوبصورت بات کی. انہوں نے فرمایا، میرے سرکار سے بڑا تو کوئی نہیں ہے، یہاں تک کہ حضرت آدم بھی میرے سرکار سے چھوٹے ہیں. ارشاد فرمایا، میرے سرکار سے بڑا کوئی نہیں. کہنے لگے پھر میں کیسے پوچھوں کہ بڑے کون؟ ارشاد فرمایا، یہ پوچھو کہ دنیا میں پہلے کون آئے. یہ پوچھو، میں بول سکتا ہوں، بڑے تو حضور سے کوئی نہیں. انہوں نے کہا یہ بتلا دیں کہ دنیا میں پہلے کون آئے. ارشاد فرمایا، آنے کو تو 2 سال پہلے میں آیا، مگر بڑے تو میرے سرکار ہی ہیں. عزیزان گرامی قدر، وہ اتنے بڑے ہیں، ان سے بڑا کوئی نہیں. مگر عزیز دوستو، وہ مسجد میں بیٹھے ہیں، وہ مجلس میں بیٹھے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں. دروازے پر دور ایک خاتون مسجد نبوی میں لکڑی تھامے داخل ہوتی ہوئی حضور کو نظر آئیں. حضور نے غور سے ان کی جانب دیکھا، اور جب دیکھا حضور کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی. حضور اپنے مقام سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے. جو ہی حضور اٹھے پوری محفل اٹھ گئی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تیزی سے اس خاتون کی جانب بڑھے اور عزیزان گرامی قدر ان کا ہاتھ تھاما، ان کو لے کر آئے. فوراً کاندھے سے کملی نکالی، مسجد نبوی میں کملی بچھا دی اور اس خاتون کو کملی پر بٹھایا اور اس خاتون کے سامنے بیٹھ گئے. پورے صحابہ حیرت زدہ ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کون ہے؟ اس کے بعد حضور نے ان سے بہت دیر تک باتیں کی، پھر ان کا ہاتھ تھاما اور ان کو لے کر چل پڑے. صحابہ کرام میں ہمت نہیں تھی کہ پوچھیں یہ کیا ہو رہا ہے، پوچھنے کی ہمت نہیں تھی. سارا منظر دیکھا، ان کو اندر چھوڑ کر باہر آئے اور سارے صحابہ کو اکٹھا کیا اور فرمایا، لوگوں جانتے ہو یہ کون ہے؟ صحابہ نے کہا، سرکار ہم نہیں جانتے، نہ یہ قریشی معلوم ہوتی ہیں، نہ یہ مکی معلوم ہوتی ہیں، نہ یہ آپ کے خاندان سے معلوم ہوتی ہیں، مگر حضور آپ نے ان کا اکرام بہت کیا، یہ آخر ہے کون؟ حضور نے فرمایا، لوگوں یہ مجھے دودھ پلانے والی ماں دائی حلیمہ ہے. عزیز بچوں اور نوجوان دوستو، آپ غور فرمائیں کہ وہ سگی ماں نہیں ہے، مگر حضور نے ان کا ادب کیا، حضور نے ان کا اکرام کیا. کیوں کیا؟ امت کو بتلانے کے لیے کہ اے امت کے نوجوانوں، تم ادب والے رسول کے امتی ہو. تمہارا کام تمہیں کسی اور کو نہیں دیکھنا ہے، کسی بد عقیدہ کی صحبت میں بیٹھ کر اپنے عقیدے کو برباد نہیں کرنا ہے. تمہیں اپنے سرکار کو دیکھنا ہے، اپنے آقا کو دیکھنا ہے، اپنے رسول کو دیکھنا ہے، اپنے مصطفیٰ کریم کو دیکھنا ہے. ان کو دیکھو، انہوں نے اپنی دودھ پلانے والی ماں کا ایسے اکرام کیا ہے. عزیز دوستو، یہ غور کرنے کا مرحلہ ہے. بہرحال عزیزان گرامی قدر، ادب
سب کا کیا جائے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ہر بڑے کا ادب، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں من لم یؤقر کبیرنا لیس منا، فرماتے ہیں جو اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ حضور فرماتے ہیں جو بے ادب ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، حضور کی امت سے اس کا تعلق نہیں ہو سکتا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مگر میرے دوست دنیا کے جتنے ادب ہیں اس کے لیے ایک حد مقرر کر دی گئی ہے، مگر دنیا کا ایک ادب ہے کہ وہ بے انتہا کیا جائے۔ وہ ادب کس کا ہے میرے دوستو؟ پوری دنیا کے سارے ادب دنیا والے سکھلاتے ہیں، ایک ہستی ہے ان کا ادب دنیا والے نہیں سکھلاتے، ان کا پروردگار سکھلایا کرتا ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر اس ہستی کو رسول اللہ کہتے ہیں، ان کی بارگاہ میں چلیں کیسے؟ اللہ فرماتا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگوں کبھی میرے مصطفیٰ کے آگے نہیں چلنا، ہمیشہ میرا محبوب آگے ہوگا، غلام پیچھے ہوں گے۔ عزیزان گرامی قدر آگے کیوں نہیں چل سکتے؟ فرمایا یہ ادب ہے میرے مصطفیٰ کا۔ عزیز دوستو بولیں کیسے؟ اللہ فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ارشاد فرمایا لوگو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آواز بلند ہونے نہ پائے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول، نہ آواز بلند ہو نہ بات بلندی سے کی جائے، اور اے لوگو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اے لوگو اگر غلطی سے بھی تمہاری آواز بلند ہو جائے تو تمہاری زندگی کے سارے نام اعمال غارت ہو جائیں گے، تمہیں شعور تک نہیں ہوگا۔ اے پروردگار ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو دستک کیسے دیں؟ ارشاد فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، ارشاد فرمایا دیگر کے دروازوں پر جاؤ تو آواز دینا، میرے حبیب کے دروازے پر آؤ دستک دینے کی اجازت نہیں، آواز دینے کی اجازت نہیں۔ اے اللہ پھر ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ارشاد فرمایا دروازے کے باہر کھڑے ہو کر انتظار کرنا، جب میرے مصطفیٰ تشریف لائیں قدم بوسی کر لینا۔ عزیزان گرامی قدر دنیا میں ایسا ادب کسی کا نہیں میرے دوستو، ان کا ادب اللہ نے سکھلایا، ان کو پکارا کیسے جائے؟ ارشاد فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، ارشاد فرمایا لوگو جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو نام لے کر، میرے حبیب کو نام لے کر نہیں پکارنا، وہ میرا محبوب ہے، میں اللہ ہو کر اس کا نام لے کر نہیں پکارتا تو تم امتی ہو کر نام لے کر کیسے پکار سکتے ہو؟ عزیز دوستو یہ ادب ہے رسول اللہ کا، ان کے نام کا ادب ہے، ان کی بستی کا ادب ہے، ان کے شہر کا ادب ہے، ان کے اصحاب کا ادب ہے، ان کی آل کا ادب ہے۔ اہل بیت کا ادب کیا ہے؟ ایک مثال رکھتا ہوں بات ختم کر دیتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر سیدنا امام حسن علیہ السلام پہنچے ہیں سیدنا فاروق اعظم کے دروازے پر، ملاقات کرنی تھی، بات کرنی تھی۔ سیدنا امام حسن پہنچے حضرت فاروق اعظم کے دروازے پر، اتفاق سے حضرت فاروق اعظم کسی میٹنگ میں تھے، حضرت فاروق اعظم کے بیٹے دروازے پر کھڑے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر نے جو ہی امام حسن کو دیکھا کہنے لگے اے امام آپ تشریف لا لیں، میں بابا کو اطلاع دیتا ہوں۔ ارشاد حضرت امام حسن نے پوچھا عمر کر کیا رہے حضرت عمر؟ تو ارشاد فرمایا اس وقت وہ میٹنگ میں ہیں، اور انہوں نے فرمایا کسی کو اندر آنے نہ دیں۔ تو امام حسن نے فرمایا میں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا، میں بعد میں ملاقات کر لیتا ہوں، چلے گئے۔ عزیز دوستو میٹنگ ختم ہوئی، حضرت عمر باہر آئے، باہر آتے ہی حضرت عمر سے حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان کے بیٹے نے کہا بابا کچھ دیر پہلے امام حسن آئے تھے، آپ سے ملاقات کرنا چاہ رہے تھے۔ ارشاد فرمایا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ کہنے لگے آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ میٹنگ امپورٹنٹ ہے، کسی کو اندر آنے نہ دیا جائے، تو میں نے کہہ دیا آپ میٹنگ میں ہیں۔ ارشاد فرمایا تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، وہ نواسہ رسول ہیں، شہزادے رسول ہیں، مسجد آئیں گے میں ملاقات کرتا ہوں۔ نماز پڑھتے ہی پلٹ کر بیٹھ گئے، دیکھا امام حسن کہیں ہیں، امام حسن دور نظر آئے، سنتوں کی تکمیل کی، سیدھے حضرت امام حسن کے پاس پہنچے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام سے کہا شہزادے آپ تشریف لائے تھے، حضور کے شہزادے میرے گھر آئے تھے اور آپ آیا نہ کیجئے، عمر کو بلا لیا کیجئے۔ ارشاد فرمایا آپ حضرت امام حسن نے فرمایا آپ میرے سرکار کے دوست، میں کیسے بلا سکتا، میں آ گیا تھا۔ ارشاد فرمایا بتلائیے کام کیا ہے؟ کہنے لگے بس ایسی ہی ملاقات کرنی تھی، بس میں آ گیا تھا۔ حضرت فاروق اعظم نے فوراً اپنے سر سے اپنا عمامہ نکال کر اپنے بال اپنی مٹھی میں تھامے۔ ارشاد فرمایا اے امام ہمارے سر پر جو بال اگتے ہیں نا یہ آپ کے نانا کا صدقہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر کیا ضرورت ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہنے کی کہ ہمارے سر پر بال آپ کے صدقے میں اگتے ہیں؟ عزیز دوستو یہ اسلام ہے، اسلام ادب کا دین ہے۔ عزیزان گرامی قدر جتنا ادب کا لیول بڑھے گا اسی قدر کرم کا لیول بڑھے گا۔ عزیزان گرامی قدر ادب کا لیول جتنا گھٹتا جائے گا کرم کا لیول بھی اسی قدر کم ہوتا جائے گا۔
بہرحال عزیز دوستو، ادب کے حوالے سے ایک دنیا پڑی ہے اور حضور کی بارگاہ اس کائنات کی سب سے بڑی بارگاہ ہے، لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی۔ عزیزان گرامی قدر، حضور کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ یہاں سانس بھی لی جائے تو آہستہ لی جائے، کہیں سانسوں کی آواز بھی بلند نہ ہونے پائے، ایسی بارگاہ ہمارے سرکار کی۔ اور ہماری خوش قسمتی کہ اللہ نے ہمیں دین دیا تو اسلام دیا، رسول دیا تو پیغمبروں کا سردار دیا، اور عزیزان گرامی قدر پیدا فرمایا تو اہل سنت و جماعت میں، ادب والی جماعت میں پیدا فرمایا۔ پیارے بچوں اور عزیز دوستو، ان باتوں کو ذہن نشین رکھیں، زندگی بھر با ادب رہیں گے نا انشاءاللہ۔ میرے دوستو، کوششیں ہوں گی، یقینی طور پر کوششیں ہو رہی ہیں، ادھر ادھر ہر طرف لوگ پھیلے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، وہ آپ سے نہ دنیا چھینتے ہیں، نہ آپ کی جائیداد چھینتے ہیں، نہ آپ کی جاگیر چھینتے ہیں۔ جو روڈوں پر پھرتے ہوئے لوگ، الگ الگ لوگ، میں جماعتوں کے نام نہیں لیتا، مگر عزیزان گرامی قدر ان کی پوری کوشش کیا ہے؟ آپ کے سینے سے محبت رسول نکالیں اور آپ کے دل سے ادب رسول نکالیں۔ عزیزان گرامی قدر، کائنات چھوڑنا، حضور کی بارگاہ کا ادب نہ چھوڑنا۔ چھوڑیں گے آپ ادب؟ عزیز دوستوں، میں دل کی گہرائیوں سے مولانا عبدالعزیز سہروردی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جی تو نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو چھوڑوں، مگر چھوڑنا میری مجبوری ہے۔ عزیزان گرامی قدر، پھر کبھی ملاقاتیں ہوں گی اور پھر کبھی باتیں ہوں گی، چونکہ دونوں کے دونوں میرے اپنے لوگ یہاں تشریف فرمائے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، حبیب فاطمہ نگر میں پھر آؤں گا انشاءاللہ، پھر ملاقاتیں ہوں گی۔ بہرحال عمر قادری صاحب مسکرا کر مجھے دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال عزیزان گرامی قدر، وہ بھی سلامت رہے، ان کی نعت خوانی بھی سلامت رہے، اور عزیزان گرامی قدر یہ محفلیں سچتی رہیں۔ مولانا عبدالعزیز سہروردی اسی طرح کی خوبصورت محفلیں کراتے رہیں، مگر کھانا کھلانے کے بعد۔ عزیز دوستو، اسی بات پر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اے پروردگار، ہم کو جب تک زندہ رکھ، با ادب بنا کر زندہ رکھ۔ اے اللہ، ذرہ برابر بے ادبی سے ہمارے ایمان کو محفوظ فرما۔ اے پروردگار، حضور کی بارگاہ کا ادب عطا فرما، حضور کے بچوں کا ادب عطا فرما، حضور کی آل کا ادب عطا فرما، حضور کے اصحاب کا ادب عطا فرما، حضور کی اہل بیت کا ادب عطا فرما، حضور کے شہر پاک کا ادب عطا فرما، حضور پر نازل ہونے والے قرآن کا ادب عطا فرما۔ اے اللہ، حضور کی امت کے اولیاء کا ادب عطا فرما، اولیاء امت محمدیہ کا ادب عطا فرما۔ اے پروردگار، ہم تمام کو اپنے والدین کا ادب کرنے والا بنا، اپنے پیر کا ادب کرنے والا بنا، اپنے اساتذہ کا ادب کرنے والا بنا۔ اے پروردگار، ہم کو اپنے سارے بزرگوں کے ادب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، آج کی اس مبارک مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے اللہ، کہنے سننے میں کوئی خطا ہوگی تو اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ اے اللہ اے رحیم اللہ، ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرما۔ اے کریم اللہ، ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرما۔ اے عفو اللہ، ہم تمام کے ساتھ معافی کا معاملہ فرما۔ اے غفور اللہ، ہم تمام کے ساتھ مغفرت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، ہم تمام کے حال پر رحم فرما۔ جب تک زندہ رکھ اے اللہ، جب تک زندہ رکھ، حضور کا غلام بنائے زندہ رکھ۔ اے اللہ، موت عطا فرما تو حضور کی غلامی پر موت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و وارث حالہ و مظہر کمالہ و ابنہ الکریم و ولدہ الشریف الغوث العظم والحمد للہ رب العالمین۔ یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات أرسل الله تعالى عندنا نورا مبينا، مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين، يا نبي سلام عليك، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ جھانکنے کے وقت آنا،
چہرہ انور دکھانا عنبری زلف سنگھانا کالی کملی میں چھپانا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صدقہ دو غوث الورا کا صدقہ دو خواجہ پیا کا صدقہ دو کل اولیاء کا رخ بدل دو ہر بلا کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلومات سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ووارث حاله ومظهر كماله وابنه الكريم وولده الشريف الغوث الأعظم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود
जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं। यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं। यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं, ऐसा मंजर जमाने ने देखा नहीं, ऐसा मंजर जमाने ने देखा नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर